الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قيل: يا رسول الله، وكيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ کی ذات عالی سے تعلق پیدا ہو جائے، دل اللہ کی طرف پھر جائے، بنی ہوئی مخلوق سے، زمین سے زمین والوں سے، حکومت والوں سے مال والوں سے، حسن و جمال سے، دنیا کے نقشوں سے دل اللہ کی طرف پھر جائے. اب ان سب سے اللہ کے بغیر ہونے کا یقین دل سے نکل جائے، اور ایک اللہ جل جلالہ کی ذات و صفات و قدرت کاملہ کے یقین دل میں آ جائے. اللہ جل جلالہ کی محبت دلوں میں آ کر تمام محبتوں پہ غالب ہو جائے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے، اور ہم اللہ کی قدرت سے براہ راست پیدا حاصل کرنے والے بن جائیں. جو ہمیں چاہیے وہ سب کچھ اللہ دے دے، لیکن خوش ہو کے دے دے، راضی ہو کے دے دے، ناراض ہو کے نہ دے. اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے طریقے لے کر کے آئے، اور ان طریقوں کے مجموعی کا نام دین اسلام ہے. ہم جو کہتے ہیں وہ مبارک دین، تو مبارک دین کیا ہے؟ وہ طریقے ہیں جو اللہ کی نبی لے کر کے آئے. اور کیا طریقے لے کر کے آئے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ انسانی جسم عمل کی مشین ہے. ہم سب انسان ہیں، ہر انسان کا جسم جو ہے یہ عمل کی مشین ہے، اور دنیا عمل کی جگہ ہے. تو جگہ بھی ہے، مشین بھی ہے. اب اس انسان کے جسم کے استعمال ہونے کا نام عمل ہے، لیکن اعمال دو قسم کے ہوتے: اعمال صالحہ، اعمال سیئہ. اعمال صالحہ تو دنیا آخرت دونوں میں کامیابی اور اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، اور اعمال سیئہ جو ہے وہ دونوں جہان میں تباہی بربادی اور اللہ کے ناراض ہونے کا ذریعہ ہے. تو اللہ کے نبی کیا طریقے لے کر کے آئے؟ اس انسانی جسم کو، اس انسانی مشین کو ہر جگہ استعمال ہونے کے طریقے.
صرف نماز میں نہیں ہے، یہ نہیں کہ مسجد میں ہم اللہ کے، بازار میں غیر اللہ کے۔ نماز میں تو محمدی بن کے نماز سنت کے مطابق، اور کاروبار میں یہودی بن کر کے سب کچھ سود پہ کرو۔ نماز روزے میں تو سنت کے مطابق ہے، اور اگر کی پوری زندگی یہود و نصارہ کے طریقے پر ہے۔ مسلح کے اوپر تو اور سنت کے مطابق ہے، لیکن غم خوشی میں یہودوں کی طریقے بھی، ہندوؤں کی بھی ہے، سکھوں کی بھی ہے۔ تو ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تو معجون مرکب ہے، یہ دین کس نے سکھایا ہے؟ یہ وہ دین ہے جو اللہ کے نبی لے کر کے آئے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ کے لیے، کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حضرت کے بیانات میں ہے کہ اس انسانی مشین کے استعمال ہونے کی جو سب سے آخری جگہ وہ بیت الخلاء ہے۔ اس گرمی میں جانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، لیکن کیا کرے، بادشاہ بھی جا رہے ہیں، غریب بھی جا رہے ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بیت الخلاء کے 36 آداب ہیں، اور پھر جاننے والوں کے لیے کتاب کا حوالہ بھی دیا ہے کہ علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مراکب الفلاح کے حاشی میں سب کو جمع کیا ہے۔ پھر اس سے اندازہ لگاؤ کہ جب بیت الخلاء میں اپنی حکومت نہیں ہے، وہاں ہم آزاد نہیں ہیں، تو بتاؤ کون سی جگہ جو احکامات سے خالی ہے؟ اور ہم کہاں کا استعمال ہو رہے ہیں؟ ہر ایک اپنے آپ کو دیکھ لے، اور وہاں کے احکامات کیا ہے وہ سب کا سیکھنا جو جہاں استعمال ہو رہا ہے سب پہ فرض ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور صرف ان کا سیکھنا نہیں ہے، سیکھنا تو ہوتا ہے کرنے کے لیے، ورنہ وہ سیکھنا ابال بن جائے گا، حجت بن جائے گی۔ تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقے لے کر کے آئے ہر جگہ کے لیے۔ جب ان والے طریقے زندگیوں میں آئیں گے، اور زندگی میں آنے سے مراد کاپی میں لکھنا یاد کرنا نہیں ہے، یہ اس کا علم ہے۔ زندگی میں آنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی صحیح طریقے سے محنت کر کے اور اپنے اس مشین کو، اس جسم کو 24 گھنٹے قرآن و سنت کے مطابق استعمال کرنا سیکھ لے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ اس کا معنی وہ طریقے زندگیوں میں آ گئے۔ تو جب وہ طریقے زندگیوں میں آئیں گے تو اللہ خوش ہو جائیں گے، اور یہی مقصود ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، جنت اور جنت کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے، یہ مقصود ہے۔ اور جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو اللہ کے وعدے بے شمار ہیں، اللہ جنت دیں گے، جنت کی نعمتیں دیں گے، بے شمار دیں گے، دنیا میں سب کچھ دیں گے، بشرطے کہ وہ طریقے زندگیوں میں آ جائیں۔ تو ہمارا اب کا اس وقت جمع ہونا، یہ بولنا سننا، جماعتوں میں پھرنا، تشکیلوں میں جانا، یہ سب کچھ کس لیے ہوتا ہے؟ آسان لفظوں میں سب سے آسان تعبیر اس کی یہ ہے کہ دین سیکھنے کی۔ اور دین کیا ہے؟ دین 2 لفظوں کے مجموعی کا نام ہے، بندگی اور نمائندگی۔ جہاں تک بندگی کا تعلق ہے تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، امم سابقہ، دونوں اس میں برابر، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن امم سابقہ میں بندگی تو امت کے اندر ہے، نمائندگی نہیں ہے، نمائندے انبیاء ہوا کرتے تھے۔ اس امت کے لیے ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو وہ جو نمائندگی ہے، جو اصل کام انبیاء کا تھا، وہ ختم نبوت کی برکت سے امت کی طرف منتقل ہوگی وہ ذمہ داری۔ تو ہم سب کا اس امت کی دین جو ہے 2 کا مجموعہ ہے، بندگی اور نمائندگی۔ میں درخواست سب سے کہ سونے کا وقت نہیں، لیکن قریب والے جو ہے تو ذرا احتیاط کر لے بھائی، پہلے سیٹ والے سو جائیں گے تو پیچھے والوں کو کیا ہوگا؟ تو دین جو ہے 2 لفظوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اور سونا کی کیوں ہوتا ہے بھائی؟ ہمارے دادا فرماتے سونے کی نیت نہ کرو تو بچ جاؤ گے انشاءاللہ۔ سونے کی نیت کیا ہوتا ہے؟ دونوں گھٹنوں کو کڑا کر کے یہ حلقہ بنا دینا، آنکھیں بند کر کے جو ہے کیا کریں، گردن جھکا دینا۔ جب اس طرح کر لو گے تو انشاءاللہ نیت ہوگی، پھر اس میں کوئی دیر نہیں لگے گا۔ اس سے بچنا ہے، جزاکم اللہ خیر۔ بڑے بڑے قربانی کر کے بڑی قیمتی ہے، ایسا نہ ہو کہ آخر میں چند قدموں میں پیچھے رہ جاؤ۔ تو ان کو سیکھنا ہے، تو دونوں باتیں، بندگی اور نمائندگی۔
اس لیے کہ ہمارے دو نسبتیں ہیں. یہ جو ہمارے باقی نسبت ہے کہ ہم فلان ملک کے فلان علاقے کے اس زبان کے ہیں، ہمارا دینی پیشہ یہ ہے، یہ سب کچھ ہے، اس کا انکار کوئی ذی شعور نہیں کر سکتے کہ ہم نہیں ہیں، ہم ہیں، لیکن یہ نسبت اصل نہیں ہے. یہ تعارف کے لیے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. ہمارے جو اصل نسبت ہے وہ دو ہے. سب سے پہلی نسبت یہ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. کس کے بندے ہیں بھائی؟ تو بندہ ہونے کی نسبت ہم سب کے ذمے ہے کہ 24 گھنٹے اللہ کو مقصود بنا کر اور معبود بنا کر اپنے اس مشین کو اللہ کی منشا کے مطابق استعمال کرنا سیکھ کر استعمال کریں. یہ اس نسبت کا تقاضا ہے. اور دوسری ہماری نسبت یہ ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. امتی کس کے ہے بھائی؟ کس کی امتی ہے؟ اس نسبت سے ہمارے ذمہ یہ ہے کہ جو خیرخواہی امت کے لیے، جو ہم امت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل میں اور مبارک دل میں ہے، اس کو ہم نے سیکھنا ہے، وہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اور جس طرح اللہ کے نبی نے اس خیرخواہی میں، امت کے خیرخواہی میں اور شفقت میں جان و مال ساری صلاحیت اس پر خرچ کری، یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے ختم نبوت کی برکت سے. تو اللہ کے راستے میں نکلنا دین سیکھنے کے لیے، اور دین سے مراد دونوں ہیں، بندگی بھی اور نمائندگی بھی. بندگی کو عربی میں کہتے ہیں العبودیت الکاملہ، اور نمائندگی کیا ہے؟ الدعوہ الی اللہ. یہ دونوں ہیں، لیکن اس میں ترتیب ہے. یہ نہ کہ جس نے جو بیان سنا، جس نے جو کتاب پڑھ لیا، جس کے ذہن میں جو کچھ آ گیا کہتے وہی ہے. اور یہ ہو جاتا ہے. جب ایک چیز وجود میں نہیں آتا ہے اور ہوتا نہیں ہے، اس کو سمجھنا اور سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہمارے مقول ایک بزرگ کے کہ آج دین زندگیوں میں نہیں ہے، دین سیکھنے کا رواج نہیں ہے، تو ہم نے اللہ کے دین کو اندھوں کا ہاتھی بنا دیا. پھر قصہ سنایا کسی علاقے میں ہاتھی آئے تو ایک عجیب قسم کے حیوان پہلی دفعہ لوگوں نے دیکھا. سب لوگ دیکھنے کے لیے آ گئے. اس علاقے میں کچھ نابینا بھی تھے، وہ بھی آ گئے جو آنکھوں سے محروم ہے. تو ایک نابینا نے کہا کہ وہ ہاتھی کہاں ہے؟ تو اس کا ہاتھ پکڑ کر ہاتھی کے سر پر رکھ دیا. اس نے سر رکھ دیا کہ ہاتھی اسی کا نام ہے، کہ خدا کی قسم یہی ہے. دوسرے نے کہا مجھے بھی دکھا دو. تو اس کا ہاتھ اس کی پیٹھ کے اوپر رکھ دیا اس نے کہ یہ ہے کہ جی یہی ہے. تیسری نے کہا مجھے بھی دکھا دو. اس کا ہاتھ لے کر کے اس کے پاؤں پہ رکھ دیا. اس نے پاؤں پہ اس طرح ہاتھ پیر کر کے کہا اسی کا نام ہاتھی ہوتا ہے کہ وہ یہی ہے. وہ چوتھے نے کہا مجھے بھی دکھا دو. اس کا ہاتھ لے کر کے اس کا جو سونڈ تھا اس کے اوپر رکھ دیا. اور چاروں مطمئن ہے کہ ہم نے سمجھا. واپس چلے گئے تو لوگ جمع ہو گئے، پوچھنے لگے کارگزاری سنا کہ ہاتھی کس طرح ہوتا ہے. وہ جو سب سے پہلے جس نے سر پہ ہاتھ رکھا تھا نا، اس نے کہا خدا کی قسم یہ پہاڑی، یہ کیا نہیں دریا میں پہاڑی علاقوں میں گول گول پتھر جو ہوتا ہے بالکل اسی طرح ہوتا ہے. دوسرے نے کہا نہیں اس طرح نہیں تھا، وہ تو بالکل کرسی کی طرح کو لمبا چوڑا تھا. تیسری نے کہا بالکل اسی طرح نہیں تھا، وہ تو ستون کی طرح تھا. اب چوتھے نے کہا کہ تینوں غلط بول رہے ہو، خدا کی قسم وہ تو بالکل ریشم کی رسی کی طرح تھا. جب دین زندگیوں میں نہیں ہے، ناراض نہ ہونا. جس کی کوبڑی میں جو کچھ بیٹھ گیا، جس نے جو سمجھا کہ تو اسی کا نام ہے بس، اور خود کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور دین اس مجموعی کا نام ہے، جمی ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے خیالات کا اور ہمارے رواج کا نام دین نہیں ہے جو اللہ کے نبی لے کرتے ہیں. یہ نقل و حرکت جو ہے اور یہ سننا کہنا جو ہے اس کو سیکھنی چاہیے. اور سیکھنے سے مراد یاد کرنا نہیں ہے. دین جو ہے وہ الفاظ نہیں ہے، عملی زندگی ہے. وہ سیکھنے سے آتا ہے. جتنے عملی کام ہوتے ہیں معمولی سی بات ہے. روٹی پکانا سننے سے آتا ہے یا لکھنے سے آتا ہے؟ سارے زندگی سنتے رہو، لکھتے رہو، کاپیوں سے کاپی بھر دو، لیکن جب تک سیکھا نہ ہو ایک روٹی بھی نہیں پکا سکتے. آٹا گولنا کس سے آتا ہے؟ وہ تو سیکھنے سے آتا ہے. موٹر سائیکل چلانا، گاڑی چلانا، اس بارے میں تو سب کا ذہن صاف ہے. لیکن جب اپنی مشین کے استعمال کرنے کا موقع آ جائے تو پتہ نہیں دماغوں پہ کیا پردہ پڑ گیا ہے. وہ سمجھتے کہ خود بخود انشاءاللہ اس طرح میٹر چالی میں بن جاؤں.
یا زیادہ سے زیادہ شوق ہے لکھنے کا، لکھنا شروع کر دے کہ ہو جائے گا، بس میں نے سب کو جمع کر لیا۔ تو دین سیکھنے سے آتا ہے، اور سیکھنے کے لیے طریقہ متعین ہے، اس میں سوچنے کی بات نہیں ہے، وہ بدلتا نہیں ہے۔ سیکھنے کا طریقہ ایک ہی ہے، اس کے لیے دو اعمال ہیں، دین سیکھنا کہو، انسان بننا کہو، اصلاح نفس کہو، تزکیہ کہو، جو بھی نام رکھو، الفاظ کا فرق ہے۔ اس کے لیے دو عمل ہیں، ایک دعوت ہے، ایک دعا ہے، دعوت اور دعا۔ اور سیکھنے کی جگہ اور بننے کی جگہ وہ ایک ہے، ایک جگہ ہے، دو اعمال ہے۔ اعمال تو دعوت اور دعا ہے، اور جگہ مسجد ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو نصاب بنایا 4 مہینے، 7 مہینے اور سال کا اور 4.5 مہینے کا، یہ کورس نہیں ہے۔ اللہ فرمایا کرتے یہ کورس نہیں ہے۔ کورس تو جانتے ہو نا کہ بھی اتنے سال لگا کہ فارغ ہو گیا وہاں سے، بس آگے کچھ نہیں، بس ختم ہو گیا۔ فرماتے جو نصاب ہم نے مقرر کیا یہ کورس نہیں ہے۔ اس پر حضرت فرماتے تھے کہ دین سیکھنا ہے، لیکن اگر ہم صاف صاف بتا دیں کہ چھوڑو چلہ 3 چلے سال اور 7 مہینے، نکلو آ جاؤ، اور اس نیت کے ساتھ آؤ کہ دین سیکھنا ہے، اور سنو کہ دین کیا ہے، وہ دین سیکھنے کا طریقہ کیا ہے، اپنی مرضی نہ کرو۔ اور پھر آپ کی تشکیلیں کریں گے مختلف علاقوں میں، مختلف طبقات میں، واپسی پر کارگزاری بھی سنیں گے، تلاشی بھی لیں گے۔ اس طرح آنا جانا ہوگا، وقت کو مت دیکھو، اور ہم بھی نہیں دیکھیں گے۔ اور جب ہمیں یقین آ جائے کہ آپ نے دین سیکھ لیا، آپ کا اندر اور باہر قرآن و سنت کے مطابق استعمال کرنا آپ کو آ گیا، پھر آپ کو اجازت دیں گے کہ جاؤ مقام پہ چلتے رہو۔ فرماتے اگر اس طرح صاف صاف بتا دیں تو حضرت نے فرمایا کہ انشاءاللہ کل تک ایک بھی نظر نہیں آئے گا۔ سونے والی بھی بستر اٹھا کے چلے جائیں گے، جاگنے والے تو ان سے پہلے جائیں گے کہ بھئی ہماری بس کی بات نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا پھر ہم نے کیا کیا، جس طرح دنیا میں دین سیکھنے کا رواج نہیں ہے، فنون سیکھنے کا رواج ہے، ڈاکٹری سیکھنے کا، انجینئرنگ سیکھنے کا، قانون سیکھنے کا، وہ باقی جتنے ہیں، اور اس پر بلا مبالغہ 20 سال لگاتے ہیں۔ وہ چلوں کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، 20 سال لگاتے، اور کروڑوں کا خرچہ ہوتا ہے، اور امتحان پہ امتحان ہوتا ہے۔ آخر میں جو ہے اگر آخری امتحان میں پاس ہو جائے، اگر فیل ہو گیا تو خسرت دنیا والآخرہ، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ لیکن اگر پاس ہو جائے تو وہ ادارہ ان کو ایک کاغذ دیتے، بس اس کاغذ پر جنت کے دروازے تو نہیں کھولیں گے، کوئی تعلق نہیں جنت کے ساتھ۔ قیامت کے دن تو پلاسٹر کی کرسی بھی نہیں ملے گی اس پر، قبر میں دکھا دو تو کچھ نہیں ہوگا۔ بس اتنی سی بات ہے کہ دنیا میں نوکری ملنے کا امکان ہے، یقین نہیں۔ ہو سکتا ہے نوکری مل جائے، ہاں ہو سکتا ہے۔ کتنے کاغذوں والے ہیں روڈوں پر گشت کرتے ہیں اور رو رہے ہیں، اور حکومت کو بدعا دے رہے کہ اللہ بیڑا غرق کرے اس حکومت کا، نوکریاں نہیں دے رہے، کیا نہیں دے رہے؟ اس پہ 20 سال لگ رہے ہیں، اور ایک نہیں ہے، لاکھ نہیں ہے، کروڑوں کے حساب سے، لیکن دین سیکھنے کا رواج نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا پھر ہم نے کیا کیا جو انہوں نے کیا ہے۔ وہ فنون سکھانے والے ان کو پہلے کالجوں میں، یونیورسٹی میں نہیں لیتے، ان سے کہتے سب سے پہلے ان کو گھر کے قریب پرائمری اسکول میں ڈالو، اور وہ کم سے کم 5 سال کے لیے، 6 سال بھی ہے، 7 سال بھی ہے۔ ملک والوں نے بتایا کہ ہمارے 8 سال کے پرائمری بھی ہے۔ وہ نہ ڈاکٹر بننے کے لیے ہوتے، نہ انجینئر بننے کے لیے، نہ کچھ اور بننے کے، نہ پرنسپل بننے کے لیے، وہ صرف ذہن بنانے کے لیے 5 سال لگاتے، 6 سال لگاتے، اور ماشاءاللہ آپ کے رواج میں ہے، ہر گھر میں کتنے ہیں، صرف ذہن بنانے کے لیے۔ تو حضرت نے فرمایا انہوں نے مروج چیز کو سمجھانے کے لیے اور ذہن بنانے کے لیے اب 5 سال 6 سال کے پرائمری رکھی ہے، اور ہم نے دین سیکھنے کا رواج نہیں ہے، غیر مروج چیز کے ذہن بنانے کے لیے اپنے پرائمری جو ہے وہ 5-6 سال کے بجائے 4 مہینے حاجی صاحبان کے لیے، 1 سال علماء کرام کے لیے۔ اور یہ فرق کیوں ہے درمیان میں؟ فرق اس لیے ہے کوئی اپنا نماز پڑھے، اکیلے نماز پڑھے تو اس کو گزارا ہو جائے گا 2-3 صورتوں سے، لیکن کسی کو جامع مسجد کا امام و خطیب بنانا ہے 2-3 صورتوں سے کام نہیں چلے گا، ان کے لیے حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ کیا چاہیے؟ تو قرآن یاد کرنے میں، 3 صورتوں کو یاد کرنے میں برابر کا وقت لگتا ہے، کچھ فرق ہے بولو بھائی، جو فرق وہاں ہے وہ فرق یہاں، لیکن ہے پرائمری۔
جس خوش قسمت کا 4 مہینے اور 7 مہینے اور سال میں دل لگ گیا مسجد میں اور دل لگ گیا اعمال مسجد میں، پھر انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ واپس جا کر اپنے مقام پر 8 مہینے سب کچھ کر سکے گا اور پھر 4 مہینے کے لیے بھی آ جائے گا۔ اور اگر اللہ کی طرف سے معذوری کی چھٹی نہیں مل رہی ہے، بالکل آخری عذر ہے، تو کم سے کم چلنے کے لیے آ جائے گا۔ اس طرح آنا جانا شروع ہو جائے گا، تو چلتے 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 سالوں کے بعد بنے گا۔ 1 سال میں نہیں بنتا ہے، کوئی دھوکے میں نہ آئے، اور بن جاتے ہیں لیکن دھوکے والے بن جاتے ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے ہمارے تبلیغ میں دھوکے والے بہت جلدی بن جاتے ہیں، اور اکثر کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ میں بن گیا ہوں۔ اور بننا کیا ہوتا ہے کہ جو دن زندگیوں میں امت میں نہیں ہے وہ شکر اس ماحول میں ہے۔ شکل بھی بن گئی الحمدللہ، نوجوان کالج کی پگڑی بھی باندھ لیتے، کیا باندھ لیتے ہیں، کچھ بولنا بھی آ گیا، کچھ الفاظ بھی یاد ہو گئے، تو مطمئن ہو گئے کہ اللہ کا شکر ہے۔ عربی کا مقولہ ہے الاور فی بلاد العمیان ملک، جس کا اپنا ترجمہ کیا ہے اپنی زبان میں کہ اندھوں میں کانا راج ہی ہوتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا پسماندہ علاقوں میں، دور کے علاقوں میں، جب کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی حکیم نہیں ہے، کوئی دواخانہ نہیں ہے، ان دیہاتیوں میں سے کسی کو 5-6 دوائیوں کے نام یاد ہو جائے اور ٹیکہ لگا سکے تو دیہات والے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اللہ کا خوف کرے ڈاکٹر ہے۔ اور وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں؟ کیا ہوں؟ کوئی قرآن پڑھنے والا دیہاتی علاقے میں نہیں ہے، کسی ایک مسلمان کو غلط 2-3 صورت یاد ہو جائے، وہ دیہات والے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی مولوی صاحب کہتے ہیں، کوئی قاری صاحب کہتے ہیں، کوئی حافظ صاحب ہے۔ تو اس ماحول میں آ کر اس ماحول کی برکت سے جو کچھ دین ہمارے اندر آ گیا شکل و صورت کے اعتبار سے یا کچھ اعمال کے اعتبار سے، باقی امت میں وہ بھی نہیں ہے، تو دھوکہ لگ جاتے کہ الحمدللہ دخلت الجنہ، کیا ہو گیا بھائی؟ اور جس کا دھوکہ لگ گیا کہ میں بن گیا ہوں، بس وہ کیا سیکھے گا؟ کبھی نہیں سیکھے گا، اور جب سیکھے گا نہیں تو دیندار کیسے بنے گا؟ ایسے ہی رہے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اور پیچھے چلے جائے۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنا اس لیے ہوتا ہے کہ بھئی آ کر کے اس ماحول میں آنا کس لیے ہوتا ہے، ورنہ ہر جگہ نکل کے جا سکتے ہو۔ اس ماحول میں آنا اس لیے ہوتا ہے، یہاں سننا بیٹھ کے اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کو یقین آ جائے کہ جس دین کی بات ہو رہی ہے اور جو دین سیکھنا چاہیے وہ میرے اندر نہیں ہے، یہ بات پیدا ہو جائے۔ اگر یہ پیدا نہ ہو جائے تو نہیں سیکھ سکتا ہے۔ سب سے خطرناک بیماری کون سی ہے؟ سب سے خطرناک بیماری ہے جس بیمار کو اپنی بیماری کا شعور نہ ہو، اس کو احساس ہی نہیں کہ کس نے کہا کہ میں بیمار ہوں، اس کا علاج کون کر سکتا ہے؟ اور اس پر مجھے یاد آ گیا مفتی صاحب نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک دفعہ مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کمرے سے باہر نکل آئے تو نکلتی مجھے فرمانے لگے کہ مفتی جی الف لام میم کا کیا معنی ہے؟ میں نے کہا حضرت جو کچھ کتابوں میں لکھا ہو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، جلدی بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت جو کچھ بات کہنا چاہتے تھے پھر سوالیہ انداز میں کر دیں، مجھے متوجہ کرنی تھی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج میں تلاوت کر رہا تھا تو میں نے قرآن ختم کیا، میرا معمول تھا اپنے منزل جو ہے، تو میں نے حال مرتحل کے طور پر دوبارہ شروع کر دیا۔ جب سورہ بقرہ میں نے شروع کر دیا تو سب سے جملہ زبان پہ آ گیا الف لام میم۔ اب ذہن میں آیا اس کا معنی کیا ہے؟ تو ذہن میں تو پہلے سے موجود تھا کہ جمہور اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ اللہ اعلم، ہم نہیں جانتے کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے، کون جانتا ہے بھائی؟ تو پھر یہ بھی ذہن میں آیا کہ سب سے پہلے اس جملے کو لایا ہے، اس میں پتہ نہیں کتنی حکمت ہوں گے اللہ پاک کی طرف سے، اس کے احاطہ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن یہ بتانے کے لیے بتایا تھا کہ اس کتاب سے کچھ لینا چاہتے ہو تو پہلے دل سے کہو کہ میں نہیں جانتا ہوں۔ جو کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں محروم رہے گا، پہلے کہو کہ میں نہیں جانتا ہوں، کون جانتا ہے؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یہ بات سب سے پہلے سیکھنی تھی، اس سے طلب پیدا ہوتا ہے، اس سے توجہ ہوتا ہے، ورنہ انسان دھوکے میں رہتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ ویسے زبان سے کہہ دے کہ ہم سیکھنے والے ہیں، وہ سیکھنے والے نہیں ہوتے۔ تو اس کی طلب پیدا ہو جائے، اور پھر سیکھنے میں کیا ہے؟ سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ایمان اخلاص ہے۔ دیکھو اعمال تو بے شمار ہے، اس کا شمار ممکن ہے، کتنے ہیں عبادات میں، کتنے ہیں معاملات میں، کتنے ہیں معاشرت میں، کتنے ہیں اخلاقیات میں، کتنے ہیں، لیکن کوئی عمل مجھے بتاؤ جو اخلاص کے بغیر قبول ہو جائے،
جتنے اعمال ہیں، لاکھوں اعمال ہے تو سب کے لیے اخلاص ضروری ہے، اور اخلاص ایمان کے بغیر ہوتا نہیں ہے۔ تو یوں سمجھو کہ دین کا وجود ایمان اخلاص پر ہے، ایمان اخلاص کے بغیر اعمال صالحہ وجود میں نہیں آ سکتے۔ اور بقول مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اگر ایمان اخلاص کے بغیر وہ تو نہیں سیکھا ہوا ہے، کچھ اعمال کر رہے ہیں تو فرمایا وہ اعمال اصلی نہیں ہوتے، وہ سارے اعمال پلاسٹک ہی ہوتے۔ پلاسٹک کے انگور دیکھیں، بڑے بڑے دانے ہوتے ماشاءاللہ، سرخ رنگ کی بھی ہے، کالے رنگ کی بھی ہے۔ اصلی انگور اس طرح نہیں ہوتے، اس سے بہت زیادہ کھجور بھی ہوتے ہیں، انار بھی ہوتے ہیں، کیلے بھی ہوتے ہیں، لیکن سارا پلاسٹک کا مال۔ فرمایا ایک آدمی سے میں نے کہا کہ اللہ کے بندے 20-40 سال آپ کی تبلیغ میں ہو گئے، کچھ ایمان اخلاص سیکھو۔ اس نے کہا مفتی صاحب وہ تو ہے نہیں، باقی شکر ہے چل رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ میں نے کہا چل نہیں رہے ہو، کر نہیں رہے ہو، زندگی تباہ کر رہے ہو، جگہ برباد کر رہے ہو، ایمان اخلاص کے بغیر کیسے چل رہے ہو؟ اور فرمایا کہ ایک نہیں، تقریباً سب کی زبانوں پر یہ کہ ہو رہا ہے، کر تو رہے ہیں نا، کر نہیں رہے، یہ ہو کہ نہیں ہے میں سیکھ رہا ہوں، تب یہ باتیں پیدا ہو۔ اب اس کے لیے پھر دعوت ہے، اور دعوت بھی پھر دو باتیں ہیں۔ جو سمجھدار قسم کے لوگ ہیں نا، لے کے پڑھے، ان کو سمجھانا آسان ہوتا ہے، یہ بھی خیر سے خالی نہیں ہے، لیکن جو بالکل ان پڑھ ہوتے ہیں ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جتنے ان پڑھ لوگوں کو، غریب لوگوں کو سمجھاؤ گے اور جتنا آپ کو تکلیف ہوگی، جتنا مجاہدہ کرو گے، اتنے ہم بنیں گے۔ مزاج کس طرف جاتے ہیں؟ سہولتوں کی طرف۔ کس کی طرف؟ خواص کی طرف، لے کے پڑے لوگوں کی طرف۔ لیکن جو عامت الناس ہے، جن کو سمجھانے کے لیے بہت زور نہ لگانا پڑے گا، وہ بزخش کی طرح سب کچھ کہو، کہتے سمجھ میں آ کے، کہتے نہیں سمجھ میں آیا، پھر دوبارہ کہنا پڑے گا، اور نہ وہاں پنکھا ہوگا، نہ کوئی اکرام ہوگا۔ اس میں جو ترقی ہے وہ لے کے پڑھو میں، وہ کیا ہے؟ اسباب والوں میں نہیں ہے۔ اللہ کرے میرا بھی جی لگ جائے، آپ کا بھی جی لگ جائے۔ جی لگ جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ جن لوگوں کو پیسہ کمانے کے لیے جی لگا ہوا ہے، اس سخت گرمی میں سارا دن تندور کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کرتے ہیں؟ روٹیاں پکا رہے ہیں۔ کتنے وہ کمپنیاں، فیکٹریاں ہیں، اس کے اندر لوہے کا کام ہو رہا ہے، وہ اس لوہے کو سر کے اوپر آگ کو لے کے جا رہے ہیں، اس گرمی میں جا رہے ہیں، اور بڑے خوش ہے کہ شکر ہے برسر روزگار ہے، کیا ہے؟ اچھی تنخواہ، اچھی خاصی تنخواہ ہے۔ بس سارا مسئلہ دل لگنے کا، دل لگ جائے اس میں، پھر کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ایمان اخلاص ہے، وہ دعوت کے راستے سے۔ اور سیکھنا کیا ہے؟ آسان بات ہے، مسجد میں آ جاؤ، اور مسجد میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ بھائی سونا نہیں، توجہ کر لے، جزاکم اللہ خیر۔ میں نے کہا سونے کی نیت نہ کرو بھائی، نیچے دیکھنے والے سو جاتے ہیں، وہ بھائی وہ لکھنا چھوڑ دو بھائی، وہ کوئی حکیم کا نسخہ نہیں ہے کہ لکھ لو بھائی، سن جزاکم اللہ خیر۔ اس کا طریقہ یہ ہے، اللہ جزائے خیر دے، کہ سنو، اور سننے کے بعد ناشتے ماشتے بعد میں کرو، فوراً جا کے شروع کرو، یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے، ورنہ کاپی میں رہ جائے گا۔ سنو اور سننے کے بعد فوراً جا کے دعوت، انشاءاللہ یہ یاد ہونا تو راستے کی چیز ہے، یہ تو خود ہی ہو جائے گا۔ اصل اس طریقے سے جائیں گے، صرف الفاظ نہیں ہے، انشاءاللہ اپنے حقیقت کے ساتھ آئیں گے۔ تو میں نے کہا مسجد میں آنا ہے، تو مسجد کا سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ دعوت سننا۔ اس زمانے میں بھی جب دین رواج میں نہیں ہے، زندگیوں میں نہیں ہے، لیکن شکر ہے مسجدیں ہیں، تو آپ کے ہاں ہر علاقے میں مسجدیں ہیں نا بھائی۔ اب جب وقت داخل ہو جائے، ظہر کے وقت ہو جائے، تو باقی لوگ تو پتہ نہیں کب آئیں گے، امام صاحب کہاں ہیں کچھ پتہ نہیں، لیکن بندہ خدا ہے، اس کا نام مؤذن ہے۔ کون ہے بھائی؟ وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور لاؤڈ اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کرتے ہیں؟ اذان دیتے ہیں۔ اس اذان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما یقول۔ جب مؤذن شروع کرے، اگر اپنے محلے کی اذان ہے تو قرآن شریف کی تلاوت بند کر کے اور جواب دو، دوسرے کا نہیں۔ سنو، سب سے پہلا کام کیا ہے؟ سننا۔ اب یہ اذان کیا ہے؟ دعوت تامہ ہے، اللہم رب ہذہ دعوت تامہ۔ تو مسجد کا سب سے پہلا کام کیا ہوا؟ بولو بھائی، کیا ہو گیا؟ دعوت کو سننا ہے، جاگتے ہوئے یا سوتے ہوئے؟ وہ مؤذن کا جواب دیتے ہو، سوتے ہوئے جواب دیتے یا جاگتے ہوئے؟ جو سو گیا تو سو گیا،
تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مسجد میں آ کر سنو، گھنٹوں سنو، اور اس لیے سنو کہ اندر اتر جائے۔ اس کے بعد جو سنا ہے اس وقت تازہ تازہ ہے، کافی سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی جا کے دعوت ہو، اور دعوت کے بعد پھر جس کو دعوت دیا ہے اس کے خیر خواہی دل میں ہو کہ بھئی آپ بھی آ جاؤ، میں بھی سیکھ رہا ہوں، تم بھی سیکھو، اور پھر اس کو کرنا شروع کرو، اور درمیانی اوقات اس کو سوچو بھی، اور پھر اللہ سے رو رو کے مانگو بھی۔ یہ تو ہے اس کا طریقہ۔ اور خدا نخواستہ کہیں دھوکہ لگ جائے تو کسی نے ایک لطیفہ سنایا ہے، لیکن بڑی کام کی بات ہے کہ اگر یہ طریقہ نہ ہو تو پھر دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ کہنا پڑے گا کہ دوستوں بزرگ دین میں چند باتیں ہیں جن کو کاغذ پر لکھ کر یاد کرنے سے بیان کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کیا آسان ہو جاتا ہے بھائی؟ بیان کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جب بیان کرنا آ گیا تو دو آ گیا کہ الحمدللہ ہو گیا کام، میں تو خود بن گیا اور سب کچھ مجھے پتہ ہے، ایمان کی باتیں، یقین کی باتیں ہر موضوع پہ کہہ سکتا ہوں۔ اب حضرت نے فرمایا کہ بولنا اس کی علامت نہیں ہے، ایمان پہ تقریر کر سکتا ہے، بے نمازی نماز پہ 3 گھنٹے بول سکتا ہے، بولنا اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ میرے اندر ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کا طریقہ وہی ہے کہ سننا بھی ہے، کہنا بھی ہے، سوچنا بھی ہے، کرنا بھی ہے، اور رو کے مانگنا۔ بتاؤ جس کے سامنے اتنے کام ہو وہ فارغ ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ ذہن میں نہیں ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ بیان سن لیا، بیان کے بعد چلے گئے۔ آگے میں نہیں کہتا ہوں کہ پھر کیا کر رہے تھے۔ تو سیکھنے کی نیت سے ہم نے اللہ کے راستے میں نکل کر سننا بھی ہے، کہنا بھی ہے، دونوں محتاج ہے، بولنے والی بھی سننے والی بھی، اور پھر جا کر کہنا بھی۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ اب اس میں جلدی نہ کریں، جب یہ شروع ہو گیا تو الحمدللہ ایمان اخلاص آنا شروع ہو گیا۔ لیکن جس درجے کا ایمان ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس پہ کیا ہو جائے کہ پورا دن زندگی میں آ جائے، اللہ کے غیبی بدل صاحب ہو جائے اور فرشتے نظر آ جائے، تو وہ ایک چلے میں 1 سال میں نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے وقت چاہیے۔ بھائی ہمارے روکنے والے اللہ جزائے خیر دے، بھائی کیسے بیٹھے، سب کا توجہ ہٹا رہے ہیں۔ ہاں تو اس کے لیے کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں جو ایمان مطلوب ہے اس کے لیے 1 چلہ 3 چلے سال، ہاں سال، اور انشاءاللہ پھر فرشتے نظر آ جائیں گے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بعض دفعہ دھوکہ لگ جائے کہ 4 مہینے بھی ہو گئے، 1 سال بھی لگا دے، فرشتے نظر نہیں آ رہے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، کہاں دیکھ رہے ہیں بھائی؟ حضرت نے فرمایا صحابہ کرام کو فرشتے نظر آ گئے تھے 15 سال کے بعد۔ کب نظر آئے تھے؟ مکہ مکرمہ میں بغیر دیکھے بالکل نظر نہیں آ رہے، بول رہے اللہ کو، بول رہے اللہ کی غیبی نظام کو، فرشتوں کو، جنت دوزخ کو، قیامت کو، باس بعد الموت کو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن مان کے چل رہے، بول رہے ہیں۔ اور وہ مخالف گروپ والے وہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ جب محنت ہوئی تو پھر 15 سال 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 2 سال تقریباً مدینہ منورہ میں۔ پھر بدر میں کیا ہوا؟ پھر بدر میں فرشتے نظر آ گئے، بولنے والوں کو بھی نظر آ گئے اور نہ ماننے والوں بھی دیکھ کے بھاگ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے وقت ہوتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، 2 فٹ کا ہے، 6 فٹ بنے گا اگر زندہ ہو اور اس کو کھلاؤ پلاؤ گے، لیکن 1 سال میں نہیں بنتا ہے۔ اس کے لیے کتنا وقت چاہیے وہ دیکھ لو۔ دین رواج میں ہے نہیں، کوئی چلہ دیتے، کوئی 7 مہینے دیتے، کوئی سال دیتے کہ یار نہیں ہوا، کام نہیں ہوا، نظر نہیں آ رہا ہے۔ سال، ہاں سال چاہیے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ یہ نصاب کیا ہے، یہ کورس نہیں ہے، لیست دورہ، یہ تو صرف داخلہ دلوانے کے لیے، جی لگانے کے لیے، مناسبت پیدا کرنے کے لیے، رنگ چڑھانے کے لیے، عادت ڈلوانے کے لیے، حضرت کے الفاظ ہیں، آسان لفظوں میں داخلہ لینے کے لیے۔ تو اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ سب سے پہلے سیکھنا کیا ہے؟ ایمان اخلاص ہے۔ ہمارے اس کا عنوان ہے کلمہ سیکھو۔ کیا سیکھو؟ کلمے سے مراد صحابہ والی کلمہ ہے، وہ کلمہ جو اللہ کے نبی نے پیش کیا قریش پر۔ اور کیا کلمہ؟ حکومت کا کلمہ بتا کر کے، سب کے سروں پر اوپر بیٹھنے کا کلمہ بتایا ہے کہ ایک کلمہ ہے، میں اس سے چاہتا ہوں اگر یہ لے کر مان جائے، سارے عربوں پر ان کی حکمرانی ہوگی اور سارے عجب ان کے کیا ہوں گے؟ ماتحت ہوں گے۔ اس کو سن کر سب سے بڑے کافر ابو جہل نے کہا وابی کا عشرن،
کہ اتنا قیمتی کلمہ ہے، اس میں سب کچھ ہوگا کہ بالکل ہوگا کہ ہم 10 کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب آگے اس نے اللہ کے نبی نے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ہمارے طرح عجمی نہیں تھے، وہ عربی تھے، قریشی تھے۔ کون تھے؟ وہ سمجھ رہے کہ کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ نہیں، ہمارے طرح لا الہ الا اللہ زبان سے بولو، جو مرضی کرتے رہو، یہ کیا مشکل تھا ان کی؟ ہم تو بغیر سمجھے بول رہے ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہو کر مومن خان ہو کے بول رہے ہیں۔ تو اللہ سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ یہ ہے ایمان اخلاص سیکھنا، یہ کلمہ ہے۔ اور پھر اعمال میں قیامت کے دن سب سے پہلا حساب کس عمل کا ہوگا؟ فرض نماز کا۔ اب اس کلمے کے بعد سب سے پہلا حکم جو اوپر سے آیا ہے، ایک تو کلمہ و کلمی کی محنت ہے، یعنی مان جاؤ، دعوت دو۔ اس کے بعد پھر دوسرا حکم جو آیا ہے وہ نماز کا۔ اور فرق یہ ہے کہ ہر اپنی جگہ پر اپنا حیثیت ہے۔ وہ کلمے والی حکم کو فرشتہ لے کر کے جبریل علیہ السلام زمین پر، لیکن یہ دوسرا حکم جو ہے اس کے لیے آسمان پہ بلایا۔ کہاں بلایا؟ وہاں بلا کر کے دے دیا۔ اس کا اندازہ لگاؤ کتنا بڑا حکم ہے۔ اس کا نام نماز ہے۔ اگر پوری زندگی احکامات پر چلنا ہم سیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے اندر دیکھنا چاہتے ہیں تو ایمان اخلاص کے بعد اس کے لیے سب سے پہلا کام نماز سیکھنا۔ لیکن ہدف فرمایا کرتے تھے مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جو ہم 2-4 رکعت پڑھتے ہیں، اس طرح پڑھنے کا نام نماز سیکھنا نہیں ہے، تو یہ تو بچوں والی نماز ہے۔ نماز وہ سیکھے گا جس کے سامنے یہ نماز ہو، نہیں سیکھے گا جس کے سامنے نماز کی حقیقت ہو۔ نماز کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک کی قدرت سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے کے لیے غیبی تائید شامل حال ہو جائے، فرشتے نظر آ جائیں، جو چاہو اللہ پاک آپ کی بات کو مان دے، آپ کو دے دے۔ اس کے لیے ہمیں نماز کا عمل دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل، کوئی تنگی، کوئی پریشانی آئی تو کیا کرتے تھے؟ فوراً نماز پڑھتے تھے۔ لفظ فوراً یاد رکھو، اس کو لکھا ہوا ہے فوراً، اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ۔ اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کا متفق ترتیب ہے اور سنت ہے۔ تمام انبیاء کا معمول یہی رہا کہ ہر مشکل میں، ہر تنگی میں ہم کیا کرتے تھے۔ اب یہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہمیں بھی حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ دیکھو انسان ہو، تم فقیر ہو، تم محتاج ہو، انسان فرشتہ نہیں بن سکتا ہے، انسان کی حاجتیں مسلم ہے، کوئی عقل کے خاوند انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن جب حاجت آ جائے تو حاجت آپ کو لے گا مخلوق کی طرف۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اپنے آپ کو روک دو، بریک لگا دو، یہ صبر ہے کہ غیر اللہ کی طرف نہیں جانا ہے، حکم نہیں توڑنا ہے، سب سے پہلے اللہ کی طرف جاؤ۔ ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، اور اللہ کی طرف آ کر کے سب سے پہلا حکم نماز ہے۔ انبیاء علیہ السلام ہر مشکل میں نماز پڑھ کے مانگتے تھے، اور پھر اللہ ہم سب کو توفیق دے دے۔ اس وقت تو گڑی بہت تیز چل رہی ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، جاننے والے خود کتابیں نکال کے پڑھے، صحیح روایتیں، ایران قرآن کی بات ہی نہ کرے، اب یہ بھی خدا کے واسطے بیان نہ کرے، موضوعات تک بات چل رہی ہے، اس ممبروں سے ہو رہی ہے، بغیر تحقیق کے بول شروع کر دیتے ہیں نبی کے اوپر، انبیاء کے بارے میں۔ یہ بہت خطرے کی چیز ہے۔ جب تک تحقیق نہ ہو، یقین نہ ہو، جو بات قابل اعتماد نہ ہو اور جو قابل بیان کرنے کے قابل نہیں، کس نے مجبور کیا اس کو بیان کرو؟ تو صحیح جو روایتیں ہیں، جو واقعی ہر فن کے لوگ ہوتے ہیں، ان فن والوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، ان کو پڑھو۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی۔ میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، سلیمان علیہ السلام نے نماز پڑھ کر کے ہاتھ ملا کر دعا مانگی، قرآن میں ہے، ادھر ادھر کی بات ہی نہیں ہے۔ کیا دعا مانگی؟ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی۔ مانگنا انبیاء کو آتا ہے، یا جو دن کے کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو مانگنا آتا ہے کہ مانگنے کی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلے آخرت مانگو، اور نبی کی مغفرت کیا ہے؟ رفع درجات۔ آخرت مانگی، اور پھر دنیا کی کیا مانگی؟ کہ اللہ مجھے سلطنت دے دے، حکومت دے دے۔ بھائی یہ سونے والے بھی ذرا متوجہ ہو کے سنے اللہ سے آخرت۔ وہ کیا ہوتا ہے نا، وہ آپ نے قصہ سنا ہوگا،
کسی کو بھوک لگی ہوئی تھی، تو اس سے کسی نے پوچھا حساب کے بارے میں کہ بھائی جان دو دو کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا 4 روٹیاں۔ کیا ہوتا ہے بھائی؟ وہ اندر جو کچھ تھا اسی کے ذہن سے بول رہے تھے۔ جب یہاں سلیمان علیہ السلام کو دعا ہم نے سن لیا نا، کہتے اللہ نوکری دے رہے۔ کیا دے رہے ہیں؟ وہ بادشاہت مانگ رہے یا نوکری مانگ رہے؟ کیا مانگ رہے ہیں؟ اور اگر نوکری مانگ رہے ہیں تو کہتے نبی نہیں مانگتے۔ ذرا غور سے سن لو فرق کیا ہے۔ ہمارے حضرات فرمایا کرتے تھے کہ اگر دین کے 100 حصے ہو جائیں، بطور مثال 100 حصے ہو جائے تو 100 حصوں میں سے 75 حصوں کے لیے حکومت کی ضرورت نہیں، اس کے لیے نہ طاقت کی ضرورت ہے، نہ اسلحہ کی ضرورت ہے، نہ مال کی ضرورت ہے۔ وہ ہوگا دعوت و دعا کے راستے سے 75%۔ جہاں تک 25% دین کا حصہ ہے، بے شک اس کے لیے حکومت چاہیے اور طاقت چاہیے، لیکن وہ حصہ ہے جس کا تعلق بدماشوں کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے بھائی؟ بدماشوں کو ٹھیک کرنا، ان کو سیدھا کرنا، ان کو سزا دینا، شرابیوں کو، زانیوں کو، ڈاکوؤں کو، اور اللہ کے دشمنوں کو، کافروں کی پوشمالی کرنا، اس کے لیے وہ کیا عوامر ہے 25%۔ اس کے لیے طاقت چاہیے۔ کیا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی جو حکومت مانگ رہے تھے، ہمارے والی حکومت نہیں کہ وہ فلان کرسی مل جائے اور نام نبی کا لے رہے۔ کس کا لے رہے ہیں بھائی؟ اللہ کے نبی سے ہی مانگ رہے کہ اللہ اپنے ذات سے تم اپنے فضل فرما دے، میں سب کچھ کر رہا ہوں، یہ باقی بدماشوں کو ٹھیک کرنے کے لیے مجھے طاقت دے دے۔ کیا دے دے؟ اب یہ بھی سن لو، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ وہ جو ان 25% احکامات کو نافذ کرنے کے لیے اور ان کو چلانے کے لیے وہ لوگ ہوں گے جو 75% پر چل کر کے دکھا دیں۔ یہ ذرا غور سے سن لو، یہ نہ کہ 75% تو آپ لے لو، یہ 25% والے ہمیں دے دو انشاءاللہ، تاکہ کرسی مجھے مل جائے، گاڑی مل جائے۔ کیا مل جائے؟ یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ مخلوق کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، ہیرا پھیری کر سکتے ہو، اللہ کے سامنے نہیں چل سکتا ہے، اس لیے نہیں ہو رہا ہے۔ مسلمان من حیث الامت جو ہے کیوں محروم ہے؟ وہ جو ہے وہ دھوکہ ہے، وہ حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں جب احکامات پر نہیں چل رہے ہیں، رسمی طور پر چل رہے ہیں، پوری دنیا کے حوالے کر تو کیا کرے گا؟ ورنہ آج اگر وہ بیعت پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ آج ہی ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ کے نبی نے کیا مانگی کہ اللہ مجھے حکومت دے دے، اور ساتھ یہ بھی مانگا کہ اللہ مجھے سلطنت دے دے۔ اور کیسی سلطنت؟ لا ينبغي لأحد من بعدی، جو کسی کے پاس ہو۔ ایک قرآن پاک میں ایک سطرے میں ایک لکیر میں یہ دعا ہے، اسی میں جواب ہے کہ میں نے دے دیا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا سخرنا له الريح، کہ سلطنت بھی لے لو، اور ساتھ یہ ہوا بھی آپ کے حکم کے تابع ہے، انگلی کا اشارہ کرو جیسے کہو گے ہوا آپ کے تابع۔ اب یہ بڑے بڑے سرکش شیطان جتنے سمندروں میں غوطے لگا رہے ہیں اور موتیاں نکال رہے ہیں، اور جو بڑے بڑے بلڈنگ بنا رہے ہیں، یہ بھی آپ کے تابع ہو۔ یہ قرآن میں ہے۔ اور پھر اس کی تفصیل میں تو جائے موقع نہیں ہے، اشارہ کر دیتا ہوں۔ تخت سلیمانی تو آپ نے سنا ہے نا، اس پر کتنا عملہ ہوتا تھا، مفسرین تو پتہ نہیں کتنے تعداد لکھی، اللہ کے علم میں کتنا ہے، اتنا اندازہ کوئی معمولی تخت نہیں ہے، یہ تو یقینی بات ہے سارے روایتوں کو ملا کر کے۔ اب سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھ گئے، جتنا عملہ ساتھ ہے پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں اللہ کے علم میں ہے۔ اور صبح دمشق سے روانہ ہو گئے، اور دوپہر کو استخر پہنچ گئے۔ استخر ترکی کے علاقے میں ایک شہر تھا، یہ جنات نے بنائی تھی سلیمان علیہ السلام کی۔ استخر پہنچ گئے دوپہر، اور وہاں قیلولہ کر کے اور آرام کر کے جو کچھ کرنا تھا، اور پھر وہاں سے روانہ ہو گئے، اور شام رات کو کابل پہنچ گئے۔ غدوها شہر ورواها شہر، سخرنا له الريح، اور اس تخت کے لیے نہ تیل کی ضرورت ہے اور نہ بجلی کی ضرورت ہے، نہ گیس کی ضرورت ہے۔ ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اٹھا دیا۔ اور کیسے اٹھایا؟ رخاءً، ہمارے جہازوں کی طرح نہیں ہے کہ ماشاءاللہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن جب بادل میں پھنس گئے اور جھٹکے شروع ہو گئے کہ یا اللہ تو انشاءاللہ سال کے لیے جاؤں گا، انشاءاللہ کیا جاؤں گا، وہ اس طرح نہیں ہو رہا ہے، بالکل آرام کے ساتھ، کوئی جھٹکا مٹکا نہیں، رخاءً۔ یہ ہوتا ہے کیا؟ تصویر کائنات۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے کائنات کو مسخر کر دیا، خلا کو بھی مسخر کر دیا۔ اگلا دن جب جہاز گر جاتا ہے تو کہتے بدقسمت طیارہ گر گیا۔ کیا گر گیا بھائی؟ دعوے کرتے ہیں تو نہیں ہوں، اور جب گر گئے تو بدقسمت طیارہ گر گیا۔ کیا گر گیا بھائی؟ تصویری کائنات یہ ہوتا ہے۔
جو اللہ نے دیا ہے اور قرآن میں اس کا ذکر ہے، کوئی ادھر ادھر کی قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام کی قصوں میں نمازوں پر کیا کیا ہوا ہے، اللہ مجھے آپ کو پڑھنے اور اپنے اندر یقین پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آخر میں آتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں عریش میں اور ساری رات دعائیں مانگ رہے فجر تک۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ نماز پڑھ کے مانگ رہے کہ اللہ مدد فرما دے۔ پھر کیا ہوا؟ اسی وقت جو ہے اسی میدان میں فرشتے اترنے شروع ہو گئے، 1000 ہو، 3000 ہو، 5000 ہو، اور یہ اللہ کی مدد ہے۔ اور ان سب کے لیے، بلکہ سارے انسانوں کے لیے ایک فرشتہ کافی ہے۔ یہ تو صرف اطمینان کے لیے، ورنہ اللہ کی مخلوق جنس چھوٹی ہے، مخلوق میں بڑا کوئی نہیں ہے، لیکن آپس میں بڑے چھوٹے ہیں۔ تو مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق فرشتوں کی ہے۔ ایک فرشتے کے قد 14000 سال مسافت کی۔ اب حضرت نے بتا دیا کہ ایک فرشتہ کافی ہے۔ مثال کے طور بتا دیا کہ اس وقت دنیا میں جتنے چوہے ہیں جو دنیا میں مشہور ہے، کالے رنگ کی چوہی بھی ہے، گورے رنگ کی بھی ہے، اور سفید رنگ کی بھی ہے، سرخ رنگ کی بھی ہے، یہ سارے بڑے بڑے چوہے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، ایک میدان میں، اور ایک بلی آ جائے اور ان چوہوں کے درمیان بلی ایک دفعہ کہہ دے میاؤں، کیا کہہ دے بھائی؟ تو حضرت نے فرمایا مجھے بتاؤ یہ چوہے کہاں ہوں گے؟ بتا دو نا، کوئی چوہا باقی رہ جائے گا؟ ان کو راستہ نہیں ملے گا بھاگنے کا۔ ایک فرشتہ چیخ مار دے یہ سارے چوہے ختم۔ یہ حق ہے، موجود ہے اور ہوگا، لیکن کس پر ہوگا؟ اللہ کرے وہ وجود میں آ جائے۔ وہ تقریروں پر نہیں ہوتے، باتوں پر باتیں کرنا آسان کام ہے، لیکن مجمع کے سامنے انفرادی وہ بھی مشکل ہے۔ کیا مشکل ہے؟ تو سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ایمان اخلاص ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس کو سکھاتے تھے اور خود اللہ نے ان کو دیا ہے۔ پھر نماز ہے، اور نماز پر انبیاء علیہ السلام پڑھ کر مانگتے تھے۔ حضرت کے بیانات میں ہے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام کے معجزات ہیں وہ سب نماز کے نتائج ہیں۔ آپ کو تحقیق کر کے ملے گا کہ نبی نے نماز پڑھ کے مانگی تو موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، ایوب علیہ السلام نے مانگا، نوح علیہ السلام نے مانگا، ہر نبی نے مانگا اور وہ اللہ نے کر دیا۔ تو نماز سیکھنا ہے۔ مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز کے اندر 700 اوامر ہیں۔ کتنے ہیں؟ اور کہتے ہیں میرا جی چاہتے میں سب کو یاد کروں۔ مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ نمازی 2 قسم کے ہیں قرآن پاک میں۔ ایک قسم کی نمازی ہوئی جن کے بارے میں قرآن پاک میں فویل للمصلی، یہ تو تباہی کا راستہ ہے۔ ایک قسم کے نمازی ہوئی جن کے بارے میں قرآن پاک میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تو جب قرآن سے ثابت ہے کہ نمازی 2 قسم کے ہیں تو یہ معلوم ہو گیا کہ نماز بھی 2 قسم کے ہیں۔ حضرت فرمایا 2 قسم کے، ایک بچوں والی نماز، ایک صحابہ والی نماز۔ بچوں والی نماز کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کو مسجد میں لے آؤ، بس اٹھنا بیٹھنا جو مرضی کرتے رہے، کچھ پتہ نہیں۔ بچوں کے نماز میں نہ ایمان ہوتا ہے، نہ اخلاص ہوتا ہے، نہ اللہ کا دھیان ہوتا ہے، نہ اتباع سنت ہوتا ہے، نفس کے ساتھ مقابلہ بھی اور رواج ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ لیکن صحابہ والی نماز جو مطلوب ہے، جو دوسرا نمبر ہے تبلیغ میں، وہ نماز مراد ہے، یہ نماز نہیں۔ اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں اخلاص بھی چاہیے، ایمان بھی چاہیے، یقین بھی چاہیے، اللہ کے وعدوں پر بھی دھیان بھی، اس کے لیے علم بھی چاہیے۔ اس پر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ وہ نماز جس نماز پر سارے وعدے ہیں اور جس کا ہمیں حکم ہے، وہ کون سی نماز ہے؟ وہ نماز ہے جس کا ظاہر بھی ٹھیک ہو اور باطن بھی ٹھیک ہو۔ ظاہر سے مراد یہ ہے کہ کتابوں میں جو نماز کے مسائل ہیں، بابو صفت الصلاۃ، بابو کیفیت الصلاۃ، یا اردو کی کتابوں میں لکھا ہوا نماز پڑھنے کا طریقہ، کسی مستند عالم کا لکھا ہوا کتاب ہو جو واقعی مشہور عالم ہے، ادھر ادھر کی کتابیں نہ دیکھیں ورنہ گمراہ ہو جائیں گے ہم۔ سب سے بڑا گمراہی کا ذریعہ ایک قلم بھی ہے جس کے اس کے اندر استعداد تو ہے نہیں، اس فن کے تو ہے نہیں، چند الفاظ جزیات یاد کر کے لکھنا شروع کر دے، خود بھی تباہ ہے، امت کو بھی تباہ کر رہا ہے۔ یہ تحقیق کرنا ضروری ہے، جس طرح دنیا کے بارے میں ہم تحقیق کرتے کہ یقینی بات ہے واقعی ڈاکٹر ہے،
اس طرح جو وہ مشہور ہوتے سب جانتے ہیں ان کو، تو اس کا طریقہ ہو، یعنی زبان، آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، اعضاء جوارح سب کا استعمال ٹھیک ہو، اب اس کے ساتھ تلفظ بھی صحیح ہو۔ یہ نہ کہ ہمارے علاقے والی نماز ہے، اس لیے میں کہتا ہوں ایک دفعہ یہاں پہ ایک بابا کے ساتھ بیٹھنا ہوا تجوید میں، تو اس سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، وَلَا الضَّالِّينَ غین پڑھ رہے تھے، تو میں نے کہا بابا جی وَلَا الضَّالِّينَ نہیں ہے، غین نہیں ہے۔ وہ غصے ہو گئے کہ باغو ہمارے پورے علاقے میں وَلَا الضَّالِّينَ ہے، ہمارے علاقے میں وَلَا الضَّالِّينَ ہے، کیا ہے بھائی؟ تو ایک ہوتا ہے ہمارے علاقے والے رکوع کرنا، ہمارے علاقے والے سجدہ کرنا، ہمارے علاقے والے ہاتھ اٹھانا، کیا کرنا، علاقے والی وضو تو ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ صحابہ والی ہے یا نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ ظاہر بھی ٹھیک ہو اور باطن بھی ٹھیک ہو۔ باطن میں کیا ہو؟ دل میں اللہ کا خوف، مخلوق کا خوف اور خالق کا خوف دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور خوف سے مراد وہ خوف ہے جو احکامات پر رکاوٹ، چلنے میں رکاوٹ بن جائے، کبھی خوف مراد نہیں ہے، وہ تو انبیاء کو بھی ہو جاتا ہے۔ خوف سے مراد ہو اتنا ڈر جائے مخلوق سے، ان کی آنکھوں کو دیکھ کر کے دین چھوڑ دے، احکامات چھوڑ دے، چاپلوسی شروع کر دے، منافقت شروع کر دے، یہ نہیں۔ اگر یہ مخلوق کا خوف ہے تو اللہ کا خوف نہیں ہے، یہ دونوں خوف جمع نہیں ہو سکتے۔ مخلوق سے ڈر رہے تو خالق کا ڈر نہیں ہے، اور خالق کا ڈر آگے تو مخلوق سے نہیں ڈرے گا۔ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، لیکن کس کے بارے میں؟ احکامات کے بارے میں، تبھی خوف مراد نہیں ہے، تبھی جانتے ہو نا بھائی، وہ شام کو دیکھ کر کے وہ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، لیکن جب اللہ نے فرمایا خُذْهَا وَلَا تَخَفْ تو پکڑ لیا۔ تو اللہ کا خوف ہو، اللہ سے امید ہو، اللہ کے وعدوں پر یقین ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، یہ اندر ہو اور ظاہر میں احکامات کے مطابق ہو۔ اس نماز کے بعد جب ہاتھ پھیلا کر مانگا جائے تو اللہ جل شانہ ہر ضرورت کو اپنے قدرت سے پوری کر دیں، وعدہ ہے، سر کی آنکھوں سے نظر آئے گا انشاءاللہ کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے، جو کچھ کتابوں میں پڑھا ہے، یہ نماز سیکھ کر جب ہاتھ پھیلا کے مانگیں گے تو اللہ کر کے دکھا دیں گے۔ ایسی نماز پر اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے، رزق میں برکت دیں گے۔ اور ناراض نہ ہونا، 5 انعامات اس نماز پر ہے، کس پر ہے؟ 5 انعامات بچوں والی نماز پر نہیں ہے، اس پر تو وعید ہے، بددعائی ملے گی اس پر، اس نماز پر ہے۔ اور اس طرح نماز پڑھنے کے بعد تمام احکامات پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی اور تمام احکامات پر چلنا آ جائے گا انشاءاللہ۔ جو نماز میں نمازی بن جائے گا وہ تخت شاہی پر بن کر بھی اللہ کا بندہ چلے گا انشاءاللہ، اس کا اندر بھی ٹھیک ہوگا، باہر بھی ٹھیک ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی زمانہ خلافت میں گورنروں کے نام پیغام لکھ کے دیا، ان اہم امور عندکم الصلاۃ۔ زاویہ کونے میں بیٹھنے والوں کو نہیں لکھا ہے، گورنروں کو لکھا، جو میدان میں ہے، جو واقعی صحابہ ہے، جو واقعی دین نافذ کر رہے ہیں اور جو واقعی اللہ پہ جان دینے والے، ان کو لکھا ہے ان اہم امور عندکم الصلاۃ۔ ہوتا ہے امام مالک کی روایت ہے، جو اس نماز کا حفاظت کرے گا فهو لما سواہ احفظ، انشاءاللہ باقی احکامات میں انشاءاللہ وہ بھی صحیح چلے گا۔ ومن ضیعها فهو لما سواہ اضیع، دین پر چلنے کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو بے نیت کرو کہ ہم نے کلمہ بھی سیکھنا ہے، نماز بھی سیکھنا ہے، لیکن کون سا کلمہ نماز، بچوں والی یا صحابہ والی؟ تو حضرت کی طرف سے جو تھا میں نے بیان کر دی کہ وہ صحابہ والا کلمہ وہی ہے اور صحابہ والی نماز وہ ہے۔ اس پر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ نماز جو ہے 6 محنتوں کے درمیان ہے، نہ یہ پلاسٹک میں بند کرنے سے آتا ہے، نہ کاپی میں لکھنے سے آتا ہے، نہ ہاتھ اٹھانے سے آتا ہے، یہ سب کچھ خیر ہے، لیکن آتا کس طرح ہے؟ فرمایا اس کے لیے 6 محنت ہے۔ کتنے محنت ہیں؟ جو ان 6 محنتوں کو کرے گا اس کو یہ نماز ملے گی۔ کتنے محنت ہیں؟ 3 محنتیں نماز سے پہلے، اس نماز کو سیکھنے کی، نماز کو نماز بنانے کی۔ انشاءاللہ اگر وہ 3 محنتیں شروع ہو جائے تو صحابہ والی نماز آ جائے گی۔ اور 3 محنتیں اس نماز کے بعد اس نماز کو بچانے کے لیے، اس نماز کو محفوظ کرنے کے لیے،
تو نماز 6 محنتوں کے درمیان ہے. کس کے درمیان ہے؟ سب سے پہلی محنت کیا ہے؟ تو شروع میں نے عرض کر دیا کہ نماز نہیں، ہر عمل صالح کے لیے سب سے پہلی سیکھنے کی چیز کیا ہے؟ ایمان اخلاص ہے. جس طرح شکر ہے سب کے علم میں ہے کہ نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے. کیا ہے بھائی؟ باقی کیا ہے؟ شرط ہے نماز کی صحت کے لیے. اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتا ہے. سارے مفتی ملا کر کہہ دے کہ نہیں ہو سکتا ہے، کوئی نہیں کہ ہوگا. اس طرح نماز پر جو کچھ اللہ کے وعدے ہیں، یہ نماز اللہ کے دربار پہنچے. جس طرح اس کے لیے وضو کرنا شرط ہے، یہ ظاہر کی طہارت ہے. اس کے لیے باطن کی طہارت شرط ہے کہ غلط یقین دل سے نکل جائے. کیا نکل جائے؟ غلط یقین دل سے نکل جائے، اغراض دل سے نکل جائے. یہ دل کی طہارت ہے، وضو جسم کی طہارت ہے. تو سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ایمان اخلاص ہے. اور سیکھنے کا طریقہ بالکل آسان ہے کہ کیا کرو بھائی، آ جاؤ مسجد میں اور کیا کرو، ایمان کی باتیں سنو اور جاؤ اس کی دعوت دو. تو سب سے پہلے سیکھنے کی چیز اس نماز کے لیے اور سب سے پہلی محنت ایمان اخلاص کی. دل میں یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ جل جلالہ کائنات کے ہر ذرے کے اور ہر فرد کے خالق و مالک تن تنہا، لا خالق الا اللہ. اور اللہ جل جلالہ چیزوں کی بھی خالق ہے اور چیزوں کے اندر جو خاصیت ہے ان کی بھی خالق ہے. یہ ذرا غور سے سن لو. چیزوں سے انکار نہیں ہو سکتا ہے، چیزوں کے خاصیتوں سے بھی انکار نہیں ہو سکتا ہے. جس کا عقل ٹھیک ہو، باشعورت میں ہو، وہ انکار نہیں کر سکتا ہے. چیزوں کے اندر خاصیتیں ہیں، چیزوں کے اندر نفع نقصان ہے. کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی. تو یہ ہمارے حضرات اس میں بہت مغالطہ لگ جاتے ہیں، لکھ کے پڑھوں کو بولنے والوں کو. یہ ہمارے حضرات جو کہ ایک دفعہ یہاں کی بات کی، اللہ کرے جو سمجھنے والے مجھے بھی سمجھ میں آ جائے. جمعرات کے دن بیان تھا، مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا. الحمدللہ ہمارے حجاز کے عرب اس زمانے میں بہت ہوتے تھے، حجاز مقدس والے. تو عربوں نے آ کر مولانا سے کہا کہ آپ نے تو سارے اسباب کی نفی کی. تو مولانا نے کہا ترجمہ کس نے کیا؟ وہ کسی کا نام لے لے کہ فلاں نے ترجمہ کیا، کہ ترجمان کو بلا لو. جب ترجمان کو بلایا تو ترجمان کو مخاطب کر کے ان کو سمجھا رہے ہیں، وہ شکایت کرنے والوں کو. ترجمان سے کہتے میرے بھائی ہمارے اسباب کی نفی نہیں، اسباب کی یقین کی نفی. کیا ہے؟ کیا لکھی؟ تو صحابہ نے جب لما ترک الاسباب المادیہ، تو حضرت نے لکھا ہوا ہے لما ترک التوکل علی الاسباب المادیہ، الیقین علی الاسباب المادیہ. یہ بہت نازک مسئلہ ہے اور ناسمجھ ہو کر کہتے کیا ہوتا ہے کہ نہیں اس میں کچھ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ کچھ نہیں ہے تو زہر کھا لو انشاءاللہ جہنم میں جاؤ گے. کہاں جاؤ گے بھائی؟ ناجائز ہے. چوری کے اندر کچھ نہیں، کر لو اس میں انشاءاللہ. کہاں ہو جاؤ گے؟ قاتل نفس ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کتنی عجیب بات ہے کہ اور اس پہ ہم خوش ہو کے توحید بیان ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ کہاں کی توحید ہے؟ نہ سمجھی کی باتیں اور حوالہ دے رہے ہیں ان کا. بھئی ہمارے حضرات نے جتنا کہا ہے انکار کرو، یہ نہیں کہ زبان سے کرو، کہ دل سے انکار کرو. کس سے انکار کرو؟ کس سے انکار کرو؟ چیزوں کے اندر خاصیت ہے. دھوکہ کیا لگ جاتا ہے؟ اسباب والوں کو دھوکہ لگ گیا. مثلا نمرود کو لے لو اور حکومت کو، کہ ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. بڑا ماشاءاللہ خاندانی آدمی ابراہیم علیہ السلام، سب مل کر زور لگائیں گے ایک بار اور ہم سب مل جائے. لیکن خالی ہاتھ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی چیز ہونی چاہیے. سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ آگ ہے. کیا ہے؟ کہ آگ جلاؤ شاندار قسم کی. جب ہم سب ہوں گے اور آگ ہوگا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اب یہ صحیح کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ ایک آدمی میں جو طاقت ہوتا ہے ہزاروں میں فرق ہوتا ہے. سب کو معلوم ہے. بتا دو بھائی، آپ کے 100 جماعتیں نکل جائے اور ایک بندے تیار ہو جائے، فرق ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو ہے طاقت. آگ کے اندر جلانے کی خاصیت موجود ہے. اگر کسی کو شک ہو تو ذرا پاؤں رکھ دیں. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ انشاءاللہ پھر دماغ ٹھیک ہو جائیں. کیا ہو جائیں گے بھائی؟ دھوکہ کیا لگ گیا ان کو دھوکہ یہ لگ گیا کہ جب ہم ہوں گے، آگ ہوں گے، تو پھر ہمارے اندر طاقت ہے، آگ کے اندر جلانے کی خاصیت تو ہو جائے گا. ان کو یہ پتہ نہیں کہ مالک کون ہے. مالک کون ہے؟
ہمیں کس نے بنایا ہے، اکثریت کس نے ہمیں دی ہے، یہ آنکھ کے اندر خاصیت کس نے رکھی ہے، یہ ان کو پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے سارا کام کر دیا، سارا اسکیم پلاننگ بنا دیا، اور سب کچھ کر کے آخر میں کیا ہوا، مالک نے کہا کولی بردم و سلامہ، بس۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ خاصیتیں ہیں، لیکن خاصیتوں سے ہونا اللہ کے حکم کی تابع ہے۔ کیا تابع ہے؟ کیا ہے؟ اللہ چاہیں گے تو پیٹ بھر جائے گا، اللہ چاہیں گے تو پیاس ختم ہوگی، اللہ چاہیں گے تو مال ملے گا، اللہ چاہیں گے تو چیزیں ملیں گی، اور اللہ نہ چاہے تو جو کچھ کرو نہیں ہو۔ تو اس کا یہ معنی کہ نہیں ہے لیکن آزاد نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے بھائی؟ کس کے تابع ہے؟ یہ یقین بنانا۔ تو سب سے پہلے یہ کہ اللہ چیزوں کی بھی خالق ہے، حالات کی بھی خالق ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آج کل ہم توڑے ہیں اور پارٹی کمزور ہے، چیزیں میزی نہیں ہے، دعا کرو پارٹی مضبوط ہو جائے، مال زیادہ آ جائے، وہ ہمارے کیا ہوتا ہے سیٹیں زیادہ ہو جائے، ہمیں کرسی زیادہ مل جائے تو کام ہو جائے۔ بھئی ہم بھی مخلوق ہے، حکومت بھی مخلوق ہے، حکومت والی بھی مخلوق ہے، اسلحہ بھی مخلوق ہے، اسلحہ والی بھی مخلوق ہے، ہم سب جمع ہو جائے تو ہم مخلوق ہے، اور مخلوق سے نہیں ہوتا ہے، کس سے ہوتا ہے؟ کس سے ہوتا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے تو حالات چیزوں کی مخلوق نہیں ہے۔ جس طرح چیزیں اللہ کی مخلوق ہے، ہم اللہ کی مخلوق ہے، اس طرح حالات اللہ کے مستقل مخلوق ہے۔ چیزوں کے اندر جو کچھ اللہ نے رکھا ہے تو یہ آزاد نہیں ہے، اب یہ ہمارے امتحان کے لیے ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ جس کا خالق پر یقین ہوگا وہ حکم نہیں توڑے گا۔ درمیان میں ایک بات آئی، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ حاجی صاحب نے ایک جماعت سے پوچھا، جماعت نے آ کے کارگزاری سنائی کہ ہم 4.5 ماہ لگا کے آئے حجاز مقدس سے، یہ ہوا، ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا۔ حاجی صاحب نے ان سے پوچھا یہ چھوڑ دو، وہاں والوں کی یقین کا کیا حال تھا؟ یقین کا کیا حال تھا؟ ان کا یقین کیا ٹھیک تھا یا خراب تھا؟ قریب میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے حاجی صاحب کے قریب میں، اس بزرگ نے کہا کہ ہمیں کیا پتہ ہے کہ یقین کا کیا حال ہے، ہمارے پاس کون سی ترمامیٹر ہے جس کو ہم لگا کے یقین کا اندازہ لگا دیں؟ اس بزرگ نے فرمایا، حاجی صاحب نے فرمایا کیوں نہیں، ہمارے پاس ترمامیٹر موجود ہے۔ کیا ترمامیٹر ہے؟ مقیاس الحرارہ، ہمارے پاس اللہ کے احکامات ترمامیٹر ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ پیاس لگی ہوئی ہے لیکن روزہ کی مد پیو تو نہیں پی رہے، پیاس لگی ہوئی ہے، کسی اور کا بوتل ہے، کس کا بوتل ہے بھائی؟ یہ حرام کے پانی مت پیو، یہ اجتماعی پانی نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے بھائی؟ اس طرح باقیوں کو لے لو۔ اگر احکامات پہ چل رہے تو اندر کا یقین ٹھیک ہے، اگر احکامات توڑ رہے ہیں جتنی تقریر کرے اندر کا بگڑا ہوا ہے۔ یہ زبان کی بات ہے۔ کیا ہے؟ تو اللہ چیزوں کی بھی خالق ہے، حالات کی بھی خالق ہے، اور یہ جو کچھ اللہ نے بنایا اپنے قدرت سے بنایا ہے، اور اللہ کے سب کے خزانے اور خزانے بھرے پڑے ہوئے۔ اب کیا کرے، جو کچھ وجود میں نہیں ہوتا سب کچھ کھول کے بیان کرنا پڑتا ہے، وہ گڑی بہت تیز چل رہی ہے۔ خزانوں کے بارے میں ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے خزانے حکومت کے گوداموں کی طرح ہوں گے۔ کیا ہوں گے بھائی؟ حکومت کے بڑے بڑے گودام ہیں نا ماشاءاللہ، وہ سارے پنجاب کا غلہ وہاں جمع ہو گیا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ تو ہم نے سمجھا کہ وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے خزانوں پر مخلوق کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں خزانے بنائے اور خزانے بنا دیا، تو بنا کب سے شروع کر دیا؟ آئیے لکھ کے پڑھو کو بولنے والوں پہ مغالطہ لگا ہوا ہے، تحقیق تو کرتے نہیں، سنی سنائی بات ہے۔ خزانوں کے بارے میں کیا ہے؟ مرفوع روایت ہے، خزائن اللہ کلاما، خزائن اللہ کلاما اذا اراد شیئا فکانا، یعنی سارے خزانوں کی منبع کیا ہے؟ قدرت خداوندی۔ کیا ہے؟ وہ اللہ کی جو طاقت ہے نا، کہ اللہ کہتے کہ ساری دنیا سونے کا بن جائے، بن گیا، ساری دنیا ختم تو ختم، ایسے ہزاروں جہان اور بنائے، بن گئے۔ یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ خیر، ایسا نہ کوئی وہ کیا کر دیا ہے۔ وہ ایک بہن نے کچھ ساتھیوں کی دعوت کی، ماشاءاللہ قسم قسم کے کھانے پکا کے ان کو بلایا، وہ تبلیغ والوں کے ذہن میں جو تھا وہی بتا دیا انہوں نے۔ اس سے کم معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے خزانہ پر آپ کا ہاتھ پہنچ چکا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ ہوتا کہ کوئی اوپر چھت ہوگی، کیا ہوگی بھائی؟ اور میرے خیال میں سب کے ذہن میں تقریباً یہ چیز ہے
کسی نے تحقیق اس پر کیا نہیں ہے، سیکھنا تو ہوتا نہیں، سنی سنائی بات ہے، جس نے جس طرح سمجھا۔ تو مرفوع روایت ہے خزائن اللہ کلامہ اذا اراد شیئا فکانا، یعنی سارے خزانوں کی منبع کیا ہے؟ وہ قدرت خداوندی ہے، کیا ہے؟ اور جو کچھ اللہ نے بنایا اپنی قدرت سے بنایا ہے، سب کو اللہ ختم بھی کر سکتے ہیں اور شکلوں کو بھی بدل سکتے ہیں، خاصیتوں کو بھی بدل سکتے ہیں۔ لکڑی کو اژدہا بنا دے، اژدہے کو لکڑی بنا دے، حکومت کے کیا کرے، شکل کو تنکا بنا دے، تنکے کو کیا کر دے، ایٹم بم بنا دے۔ یہ یقین سیکھنا ضروری ہے۔ اور پھر سب کی پرورش کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اسباب ہے، ارباب نہیں ہے۔ زمین سبب ہے، دکان سبب ہے، کیا ہے؟ ظاہری سبب ہے، لیکن رب نہیں ہے، کیا نہیں ہے میں؟ اور پھر اس میں سبب ہے تو کیا سبب ہے؟ اب یہ دکان کامیابی کا بھی سبب ہو سکتا ہے، ناکامی کا بھی ہو سکتا ہے۔ سبب تو ہے یا کامیابی کا یا ناکامی کا۔ اگر احکامات کے مطابق چل رہے تو کامیابی کا سبب ہے، ورنہ ناکامی کا سبب ہے، لیکن رب نہیں ہے، کیا نہیں؟ پرورش دکان سے نہیں ہے، پرورش کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور وہ اللہ پالنے میں اسباب کے پابند نہیں ہے اور محتاج بھی نہیں ہے۔ ارادہ فرما اس کے اندر بھی پال سکتے، اس کے بغیر بھی پال سکتے۔ اب ارادہ نہ ہو تو تمام اسباب تربیت کے اندر زندگی بگاڑ دے۔ سب سے پہلے ایمان سیکھنا ہے، یقین۔ اب اخلاص بھی سیکھنا ہے۔ اب اخلاص زبان کی چیز تو ہے نہیں، نہ کاپی میں لکھنے کی چیز ہے، نہ پلاسٹک میں بند کرنے کی چیز، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ لیکن جہاں تک سمجھایا جا سکتا ہے اخلاص کیا ہے، جب انسان کے دل میں اللہ کے ذاتی صفات کا یقین اتر کر پختہ ہو جائے تو تبھی بات ہے کہ دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی۔ کیا آ جائے گی؟ اس لیے کہ محبت جمال و کمال کے ساتھ ہوتا ہے۔ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اور جب یقین ہو جائے کہ سارے جمال کمال کس کے ہاتھ میں ہے تو اللہ کے ہاتھ کتنی محبت ہوگی۔ اور جب محبت پیدا ہو جائے گی پھر اخلاص پیدا ہوگا۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے، جس مہمان کا آپ کے دل میں بہت زیادہ احترام، عظمت ہے، بہت عظمت ہے، اس کا قدر ہے اور محبت بھی ہے، اس مہمان کو دیکھتی ہے آپ کا اٹھنا بیٹھنا شور کرنا کس لیے ہوتا ہے؟ صرف اس کو خوش کرنے کے لیے۔ بازار جانا، کنٹین چلے جاؤ، وہ لے آؤ، وہ بازار جاؤ، دمبا خرید کر کے ذبح کرو، سب کچھ کی کیوں خوش ہو جائے؟ کوئی زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں کنٹین جا رہا ہوں حلوہ اور کھیر لا کر کے اس مہمان کو خوش کرنے کی، وہ اندر اندر ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ جب محبت پیدا ہو جائے گی تو اخلاص ساتھ آ جائے گا، پھر اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہر وقت یاد ہوتا ہے، وہ کبھی بھول نہیں جاتا ہے۔ جس سے محبت ہو جاتا ہے، محبت اور بھول دونوں جمع ہو سکتے کہ مجھے اس سے محبت ہے لیکن مجھے یاد نہیں رہا۔ بتا دو نا، یہ ہمارے جتنے بڑی عمر والے ہیں ان کو پوتوں نواسوں سے محبت ہوتا ہے، وہ یاد ہوتے یا نہیں ہوتے؟ وہ چلنے میں بھی ان کو یاد ہوتا ہے، رات کو خوابوں میں بھی دیکھتے، کیا دیکھتے؟ تو یہ ایمان اخلاص سیکھنا، اس کا راستہ ہے دعوت دینا، اس کی دعوت سننا، گلٹو کرنا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ بھی نیت کرو انشاءاللہ، لیکن ابھی بیان کے بعد انشاءاللہ فوراً۔ اور پھر وہی سوچنا ہے، پھر وہی مانگنا ہے۔ وہ ہمارے ایک بھائی تھے، ان سے یہ بات سن لی تو کچھ دنوں کے بعد آ کر ہنس رہے تھے۔ میں نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہ خدا کی قسم 20 سال میرے ہو گئے، میں نے تو کبھی ایک دن بھی اللہ کے سامنے نہیں رہا کہ اللہ مجھے اخلاص دے دے، مجھے یقین دے دے۔ میں سمجھا کہ میں ایک تقریر کر رہا ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے۔ کہتے کل کی بات سے تو مجھے سمجھ میں آ گئی کہ میں اندر سے خالی ہوں۔ آج میں نے شکر شروع کر دیا کہ اللہ مجھے یقین دے دے، میرے یقین کی کر دے، میرا بگڑا ہوا ہوں، میرا غلط یقین۔ کہتے اب میرا اپنے اوپر ہنسی آ رہی کہ میں 20 سال کیا کر رہا تھا۔ تو رو رو کے مانگنا ہے، اس لیے کہ دل کس کے قبضے میں ہے۔ اور ایمان کی جگہ لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے، یقین کی جگہ لاؤڈ اسپیکر نہیں، توحید کی جگہ یہ نہیں ہے، وہ دل ہے۔ یہی ایمان سیکھنے کا طریقہ۔ تو بتاؤ یہ طریقہ آسان ہے یا مشکل ہے؟ بولو بھائی، کوئی کرنا چاہے تو آپ اس میں کوئی مشکل نہیں، نہ کرے تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ شکر ہے طریقہ بھی سب کے سامنے ہے، کلمہ بھی سب کی زبان پر ہے، اور اللہ کا شکر ہے ایمان کی جگہ کون سی ہے بھائی؟ وہ بھی سب کے پاس ہے نا، سونے والوں کے پاس بھی ہوگا میرے خیال میں، اگر یہ جاگ جائیں گے انشاءاللہ مبارک ہو جائے گا کہ دل سب کے پاس موجود ہے، دل میں یقین ہوتا ہے، اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے۔ لیکن میں نے بتا دیا کہ جلدی نہ کرو، 4 مہینے اور 7 مہینے میں نہیں ہوتا۔ کیا نہیں ہوتا؟ اس میں تو شروع کرو کہ عادت بن جائے۔ کیا بن جائے؟
اور جب شروع کر دیا تو ہو رہا ہے، روزانہ ہو رہا ہے، چھوٹا بچہ روزانہ بڑھ رہا ہے، لیکن 6 فٹ آئے گا 15 سال کے بعد۔ وہ یقین جو یقین چاہتے اس پر سارے وعدے اب دیکھ لیں، سر کے آنکھوں سے فرشتے بھی نظر آ جائے، ذرا صبر کرنا پڑے گا، اور ساری امت اس پہ لانا ہے۔ کس پہ لانا ہے؟ جب ساری امت کو نمائندہ بناؤ گے تو نمائندہ کس ادنا درجے کا ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے؟ سب سے اللہ پاک کام لے لے دنیا میں تو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ صرف بچوں والی نماز پڑھنے والے ہوں گے۔ حضرت فرمایا جس کی زندگی اپنے پڑھنے کے مطابق، اپنے بولنے کے مطابق اس کی زندگی اندر باہر سے بن جائے گی، اس سے کام لیا جائے گا، وہ اللہ کے نمائندے ہوں گے، داعی اللہ وہی ہوں گے۔ اب دوسری محنت کیا ہے؟ علم کی ہے۔ علم کے 2 حصے، ایک فضائل ہے۔ فضائل کیا ہے؟ اعمال پر جو اللہ کے انعامات ہیں، وعدہ ہے، اور توڑنے پر جو وعید ہے ان کا یقین دل میں آ جائے تو فضائل کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ اور ایمان عمل سے مقدم ہے، اس لیے ہمارے ہاں فضائل مسائل سے مقدم ہے کہ بیٹھو اور سنو تاکہ سچی طلب پیدا ہو جائے۔ کیا پیدا ہو جائے؟ کس چیز کی طلب؟ عمل کی طلب پیدا ہو جائے۔ عمل کی طلب پیدا ہونے کے لیے طریقہ جا کے علماء سے سیکھو، یہ مسائل ہے۔ تو نماز کے لیے سب سے پہلے وہ طلب پیدا ہو جائے اور طریقہ جا کر علماء سے سیکھے۔ ہر عمل میں ہے، لیکن ابھی ہم نماز میں چل رہے۔ ایک دفعہ بیان کے بعد میں جا رہا تھا، پیچھے صاحب دوڑ رہے تھے، قلم کافی ہاتھ میں ہے کہ جو آپ نے بتا دیا وہ جس کتاب میں، اس کتاب کا نام ذرا لکھ کے مجھے دے دو۔ میں نے کہا میں نے تو نام بتا دیا۔ کہتے آپ نے تو نام نہیں بتایا۔ میں نے کہا میں نے بار بار کہہ دیا۔ میں نے کہا جاؤ علماء سے سیکھو۔ کن سے سیکھو بھائی؟ کن سے سیکھو؟ ان کے پاس ایک کتاب نہیں، الماری بھری ہوئی ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اور ان کتابوں کو سمجھا بھی ہے، استادوں سے سمجھا ہے، پڑھا ہوا بھی ہے، وہ سمجھتے بھی ہے۔ میں نے تو کہہ دیا اگر آپ علماء سے بغیر کتابیں پڑھ کر کے چلنا شروع کرو گے تو کتاب میں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، اس نے کیا غلط لکھا ہوا ہے، صحیح لکھا ہوا ہے، زیر کے بجائے زبر ہے، اب تو لکیر کے فقیر ہو۔ کیا ہو؟ آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ خود بھی گمراہ ہوں گے، مخلوق خدا کو بھی گمراہ کرو گے۔ یہ ہو جاتا ہے، یہ جتنے لکھ کے پڑھے یہ آ جاتے ہیں۔ ہمارے تبلیغ میں بھی وہ مفتی بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں بھائی؟ بہت خطرناک ہے، وہ گمراہی پھیلنے کا ذریعہ ہی لوگ ہیں۔ دیکھو بھائی، انبیاء کے بارے میں بولنا، دین کے بارے میں بولنا وہ آدمی کرے جس کا تربیت ہوا ہو، لوگوں کے سال ہر سال جس کو سمجھ میں آ گیا، کلیات سمجھ رہے وہ، جزیات سے کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا ہے۔ وہ آپ کے ہاں قصہ مشہور ہے نا کہ بندر کو کیا مل گیا؟ ہل و زیرہ مل گیا کہ میں کیا بن گیا؟ کہ میں حکیم بن گیا۔ کیا بن گیا بھائی؟ تو علم سیکھنا ہے، اور سیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سیکھنے کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے اس نماز کی جو جس کی نماز کا جو علم ہے اس کی جا کے دعوت ہے، اور پھر فضل کی تعلیم میں بیٹھے، گھنٹوں بیٹھنا ہے، طریقہ علماء سے سیکھے۔ 2 محنتیں ہو گئی۔ تیسری محنت ذکر کی ہے۔ ذکر سے مراد ہے دھیان، یاد، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ گنتی کے لیے ہوتی ہے، ذکر نہیں ہے۔ اور معاف کرو جو ہم الفاظ بول رہے ہیں یہ ذکر کے الفاظ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ الفاظ بھی قیمتی، لیکن یہ ذکر کی حقیقت اور ہے۔ وہ اس پر مجھے بات آئی، ہمارے اکثر الفاظ یاد کرنے سے وہ کہتے ہو گیا۔ ایک جماعت ملکوں سے کام کر کے واپس آئے، وہ کارگزاری سنا رہے کہ ہم نے یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، پھر کہا ہم نے سب کچھ سیکھا، ایمان بھی سیکھا، اخلاص بھی سیکھا۔ بڑے زور سے بول رہے تھے مشورے میں۔ ہمارے بزرگ بھائی عبدالخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ مولانا ظاہر شاہ سے کی طرف منہ کر کے پوچھا کہ مولانا یہ جو کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتی، یہ ایمان ہے؟ مولانا نے فرمایا ایمان کے الفاظ ہیں۔ کیا بھائی؟ ایمان کے کیا ہے؟ ایمان کے الفاظ یاد ہو گئے، ایمان کی تقریر کا مشق کر لیا اور سمجھے کہ مومن خان بن گیا۔ کیا بن گیا بھائی؟ وہ زبردست موقع ہے۔ اس طرح تو سیکھنا چاہیے تو اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے۔ انت عبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس کو کہتے ہیں دھیان، صفت احسان جو ہے۔ اس کا طریقہ بھی وہی کہ جاؤ اس کی دعوت دو اور ذکر کرو، اللہ سے مانگو۔ تو کتنی محنت ہوئی نماز سے پہلے؟ ایمان اخلاص 1، علم فضائل اور مسائل 2، اور اللہ کا دھیان کتنے؟
ٹھیک ہے، یہ نماز سے باہر کی محنت ہے، خارجی محنت ہے، یہ خارجی محنت ہے. آپ اس کو نماز میں چلاؤ گے تو نماز کے اندر کی داخلی محنت ہوگی، لیکن داخلی محنت خارجی محنت پر موقوف ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. وہ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. وہ کیا سمجھا دے، اس کے لیے کئی مثالیں. میرے خیال میں سب سے آسان مثال اس وقت ناشتے میں حلوہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہوتا ہے نا حلوہ. اب کسی کو شوق ہے کہ بھائی ہم اللہ کے مہمان ہیں، حلوہ کھلاؤ ہمیں. کیا کھلاؤ بھائی؟ بہت شوق ہے. تو کتنی دفعہ حلوہ کہنے سے حلوہ آ جائے گی. حلوہ 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 کرو، کیا ہو جائے گا؟ اب کوئی کہتے کسی کا نام حلوہ ہے؟ کہ اللہ کے بندے واقعی آپ کو شوق ہے حلوہ کا؟ کہ وہ ہم نے کہا کراچی میں کہا تھا بہت مزیدار تھا. کیا تھا کہ اگر آپ نے حلوہ کھانا ہے تو حلوہ اس طرح نہیں تھا کہ حلوہ حلوہ آ جاؤ میرے ساتھ اور پیسے نکالو، چلو جاؤ دکان پہ، اس دکان سے سوجی خریدو. کیا خریدو؟ کیا خریدو بھائی؟ اور اس کے ساتھ چینی. کیا کرو بھائی؟ اس کے ساتھ گھی خریدو. ٹھیک ہے نا؟ یہ لے آؤ اور لاؤ، برتن بھی لاؤ، چولہا بھی جلاؤ، اور کسی اناڑی کو لیے کسی ماہر کو بلاؤ اور بسم اللہ کر کے حلوہ پکاؤ. ابھی حلوہ پکے گا. بغیر سوجی کیسے پکاؤ گے بتاؤ بھائی؟ بغیر سوجی کا حلوہ پکا رہا ہوں، کیسے پکا رہا ہوں؟ بغیر چینی کی پکا رہا ہوں، بغیر گھی کی پکا رہا ہوں. یہ کہاں تقریر ہے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ الحمدللہ کر رہے ہو. اب یہ سب کچھ کر لیا، شکر ہے. حلوہ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ یہ خارجی محنت تھی. کون سی محنت تھی بھائی؟ اب حلوہ اندر چلا جائے، یہ داخلی محنت ہے. کیا محنت ہے؟ کیا محنت ہے؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھنے سے ہوگا یا لکھنے سے؟ بولو بھائی. کوئی لکھنا شروع کر دے تو انشاءاللہ وہ سارا دسترخوان صاف ہو جائے گا. یہ کاپی لے جائے گا. وہ کس سے ہوتا ہے؟ کھانے سے ہوتا ہے. اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. اس وقت یہ سننا، یہ پکانا ہے، اس کے بعد جا کے فوراً دعوت دے کے کرنا. وہ کیا ہوتا ہے؟ کھانا ہے. کیا ہے بھائی؟ یہ نو کہ ساری زندگی پکاتے رہے اور کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں مل رہا ہے، کہ مرکز میں دعوت دینے کا موقع نہیں مل رہا ہے. کیا نہیں مل رہا ہے؟ کیسے عجیب بہانے بنا رہے ہیں. خیر، تو جب کھانا شروع کر دیا اور بسم اللہ و برکت اللہ، جب پہلا لقمہ اٹھایا تو اس لقمے کے اندر سوجی بھی ہے اور چینی بھی ہے اور آگے کیا ہے؟ اور گھی بھی ہے. تو اندر کیا جا رہا ہے؟ چینی بھی اور گھی بھی اور سوجی بھی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جزاکم اللہ خیر بھائی. سونے والے ذرا متوجہ ہو جائے. بھائی حلوہ کھانے کا وقت آ گیا بھائی. پکانے میں سوتے رہے تو کوئی حرج نہیں، اب کھانے میں تو جاگ جاؤ. اچھا، تو اندر جا رہے. کیا جا رہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس طرح جب ہم نے تینوں محنتیں کی، اب جب نماز کا وقت آ گیا، میں کہتا ہوں اللہ اکبر، تو اللہ اکبر میں لفظ تلفظ بھی صحیح ہے اور یقین بھی ٹھیک ہے، دھیان بھی ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت بھی. یہ اب داخلی محنت شروع. کیا شروع ہو گیا بھائی؟ یہ نہ ہو کہ تکبیریں تو بہت ہو رہی ہے اور جب نماز پڑھنے کے تو اللہ اکبر، یہ اللہ کا نام ان کو نہیں آتا تو یاد کیا جائے گا؟ یہ اللہ ہے یا شد ہے؟ شد کے اوپر مد ہے اور لام کیا ہے؟ پر ہے. اللہ، جس کا تلفظ ہی ٹھیک نہیں ہے اور کہتے ہیں فرشتے نظر نہیں آ رہے. کیا نہیں آ رہے بھائی؟ یہ وہ نماز ہے. تو تلفظ بھی صحیح ہو، پھر بولنے کا انداز کتنا زور سے کہو گے، کتنا آہستہ کہو گے، یہ سنت ہے. ہاتھ کیسے اٹھاؤ گے، یہ اس کا طریقہ ہے. دل کس کی طرف متوجہ ہو اور یقین کس پر ہو اور نیت کیا ہو کہ میں کس لیے کر رہا ہوں. کہ لوگ سن لے کہ بڑا بزرگ آیا ہوا ہے، ماشاء اللہ کیا آیا ہوا ہے. تو اللہ اکبر کہنے میں بھی ایمان، اخلاص، اللہ کا دھیان، اتباع سنت. سبحانک اللہم میں بھی، سورہ فاتحہ میں بھی، قل هو اللہ احد سورت پڑھنے میں بھی، رکوع میں بھی، سجدے میں بھی، قیدے میں بھی، آخر تک. یہ ہو گئے داخلی محنت. کیا ہو گئے بھائی؟ وہ کون سی تھی؟ وہ خارجی محنت. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے؟ جزاکم اللہ خیر. اور آسان کر دیتا ہوں، لیکن یہ سونے والی بھیا متوجہ ہو جائے کی برکت سے سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. اب اس وقت اندازہ لگا دو، ہم سب جمع ہے الحمدللہ، جاگ کے سن رہے ہیں. کیا سن رہے ہیں؟ ایمان کی باتیں سن رہے ہیں. سن رہے ہیں نہیں سن رہے؟ ایمان کی باتیں سن رہے ہیں. تو ایمان مستحضر ہے یا غائب ہے؟
بولو بھائی، مستحضر ہے نا؟ ایمان مستحضر ہے الحمدللہ۔ اب جا کر دعوت دے رہے پھر 10 بجے تک، تو سنتے وقت بھی مستحضر ہے، دعوت دیتے وقت بھی مستحضر ہے۔ 10 بجے بیٹھ گئے تعلیم میں، جب تعلیم میں بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیا، سننا شروع کر دیا، تو فضائل غائب ہے یا مستحضر ہے؟ بولو بھائی، تازہ تازہ سن رہے ہیں، تازہ مال ہے، کیا مال ہے بھائی؟ مستحضر ہے۔ ٹھیک ہے، 12 بجے تعلیم ختم ہو گیا تو قرآن پاک کی تلاوت باقی، اب ہاتھ قرآن لے کر قرآن پڑھ کے سنا رہے اللہ کو سنا رہے، تو دھیان غائب ہے یا حاضر ہے؟ مستحضر ہے۔ اس میں 1 بج گیا، کیا بج گیا؟ 1 بج گیا، مؤذن نے اذان دے دی، سمجھ لیے؟ اب سے لے کر 1 بجے تک اب کیا ہوا؟ اب نماز حاضر ہو گیا، کیا ہو گیا بھائی؟ اب نماز کیا ہوا بھائی؟ تو صبح سے لے کر جو یقین بول رہے تھے، اب اس نماز کو، اس یقین کو مستحضر کرو، اس دھیان کو مستحضر کرو، اس نیت کو مستحضر نا یاد ہو۔ یہ نہ ہو کہ صبح یقین مستحضر تھا، نماز غائب تھا، تعلیم فضائل کا استحضار تھا، نماز غائب تھا، تلاوت کرتے وقت اللہ کا دھیان مستحضر تھا، نماز غائب تھا، اور شکر ہے جب 1 بجے نماز آ گیا تو نماز حاضر ہو گیا، دھیان غائب ہو گیا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ دھیان کیا ہو گیا؟ اور اللہ کے ارادی کرنے کی نیت وہ غائب ہو گیا، اور فجر کے بیان میں جو ایک سر ہے وہ غائب ہو گیا۔ اس طرح انشاءاللہ کتنے سال میں وہ نمازی بن جائے گی؟ تیسری میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر یہ کہ فجر کا بیان سن لیا، اس کے بعد جا کے سو گئے، بازار چلے گئے، یہ نماز تک نہیں پہنچے گا، یہ ختم ہو گئی۔ کیا ہو گیا؟ دھیان وہ ماشاءاللہ کو قرآن کی تلاوت کر دیا، اور پھر کیسے دسترخوان لگا دو، کیا لگا دو بھائی؟ کیسے یہ آم ماشاءاللہ، کتنے قسم ہے آم کے ماشاءاللہ، چون سے آج کل ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے، وہ سارا ختم، کیا ہو گیا؟ اور نماز میں آ گیا تو وہ بچوں والی نماز ہے۔ جو اس طرح کرے گا تو درمیان میں اور چیز میں نہیں لگے گا، فجر سے لے کر ظہر تک، کس میں؟ سمجھ میں آ گیا؟ اب آپ کو خطرہ لگے کہ ناشتہ بند کر لیا، کہ ناشتہ بند نہیں کیا، بس ناشتہ بقدر حاجت ہو، اس کے لیے بیان کے فوراً بات کرنا ناشتہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ اور ناشتہ کرنے میں یا چائے پینے میں کیفیت وہی ہونا چاہیے کہ 10 بکار دل بیار، 10 بکار، ٹھیک ہے نا؟ چائے کے لیے یقین کا مستحضر ہونا یا نیت کرنا ہو، اندر کا دل دے، اس کی ضرورت تو نہیں ہے، باہر میں لگے رہو، اندر وہی ہو جو کچھ سن رہے تھے۔ تو اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ بھی نیت کرو، کون تیار ہے انشاءاللہ؟ تو جب اس طرح انشاءاللہ ظہر تک چلیں گے تو انشاءاللہ ظہر کی نماز میں پھر مشق کریں گے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ پھر اندر یہ چیزیں پیدا ہونے شروع ہو جائیں گی، کیونکہ آگے ظہر میں پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ نیت کرو انشاءاللہ، میں بھی نیت کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ظہر کی نماز اس طرح پڑی، کچھ کچا پچا ہو گیا، اب اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ اب بازار جانا ہے، ہاں؟ بازار تو تب جب نمازیں ختم ہو جائے، کیا ہو جائے بھائی؟ اب کیا ہے؟ جس طرح فجر سے لے کر ظہر تک ظہر کی تیاری کر رہے تھے، وہی بیان ہی تیاری کرو اثر کی، وہی ایمان کی باتیں سننا، وہی کہنا، تعلیم میں بیٹھنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، یہ خارجی محنت ہے۔ اور عصر کی نماز کے لیے اذان سے پہلے آ جاؤ، انہیں اذان کے ساتھ پہنچ جاؤ، اور جب نماز شروع ہو گئی تو کیا ہوا؟ انشاءاللہ جب اس طرح کریں گے تو ہمارے عصر کی نماز ظہر کی نماز سے بہتر ہوگی یا کم تر ہوگی؟ بولو بھائی۔ اچھا عصر کی نماز پڑھی تو چھٹی ہو گئی، یہ کوئی بچوں والی کام ہے؟ کیا کریں گے؟ زور سے کہو نا بھائی، ہاں؟ کھانے والوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ ناشتہ تیار کر لیا کہ چھٹی نہیں ہوئے، اب دوبارہ جا رہے کہ دوپہر کا کھانا تیار کر رہے، کیا کر رہے ہیں؟ وہ تیار کر لے، پھر کہتے 6 تیار کر رہے، کیا کر رہے ہیں؟ اس کے بعد کہتے پھر شام تک وہ لگے رہتے ہیں، اور ہمارے کہتے بیان سن لیا وما علینا الا البیان، بس کیا ہے؟ اب اس طرح جانا ہے، درمیان میں حاجتوں میں نہیں لگنا ہے، الا بقدر حاجت، بہت کم سے کم اس طرح کی چیزوں میں فرق نہ پڑے، اگر چیزوں میں فرق پڑ جائے تو حاجتوں کو مؤخر کرو۔ اس طریقے سے جو ہے جب نمازیں پڑھیں گی تو انشاءاللہ شروع ہوگی۔ کیا ہو گیا؟ پھر مغرب کی نماز کے بعد کیا کریں گے بھائی؟ بولو بھائی، تیاری جانتے ہو نا؟ ہم نے تیاری صرف لوٹے کو سمجھے، کیا سمجھے؟
ایک چیز کو ہم نے لیا کہ بھائی وضو کرو، کیا کرو؟ یہ نماز کی تیاری ہو رہی سارا. اب عشاء کی نماز انشاءاللہ اس سے بہتر ہوگی. عشاء کے بعد کیا کریں؟ بولو بھائی، کیا کریں عشاء کے بعد؟ فجر کی تیاری کریں. سونا نہیں ہے. حق تو اس کا یہ ہے کہ سونا مونا نہ ہو، فجر کی تیاری میں لگ جائیں. اس کا حق تو یہی ہے. لیکن اللہ کریم ہے، اللہ نے ہمیں کمزور پیدا کیا ہے، تو پھر حکم دیا کہ اگر آپ تک گئے ہو نا تھوڑا سا آرام کرو. کیا کرو؟ کیا کرو؟ وہ دنیا کے کام کرتے کرتے کوئی تک آرام کرتے، اس نے کام چھوڑ دیا یا کام کے لیے آرام کر رہے؟ بولو. وہ جب تک جاتے زمیندار وہ کمر سیدھی کر رہے، کس کے لیے؟ سونے کے لیے. کس لیے ہوتا ہے؟ تو ہمارا سونا بھی اس لیے ہو. کس لیے ہو بھائی؟ اب اس کا طریقہ بھی سیکھنا ہے کہ حکم ہے، حکم سمجھ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے سوئے. تو پھر فرض کیا کریں؟ فجر میں پھر شروع کریں. یوں ہے 4 مہینے، یہ ہے چلہ، یہ ہے 7 مہینے، یہ ہے 1 سال. انشاءاللہ اس طرح چلتے چلتے چلتی امید یہ ہے کہ نماز آ جائے. یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، انشاءاللہ رنگ چڑھ جائے گی. کیا چڑھ جائے گی بھائی؟ عادت ہو جائے گی. تو کون کون تیار اس کے لیے؟ کب شروع کریں گے انشاءاللہ بھائی؟ اللہ کرے بیان کے بعد نظر آ جائے. ٹھیک ہے، اس سے نماز بن جائے گی. باقی وہ گڑی بوجھ تیز چل رہی ہے، باقی 3 محنت کسی اور وقت انشاءاللہ. میں اس کے صرف نام لیتا ہوں. اگر یہ نماز مل جائے تو جس کو یہ نماز مل گیا، حضرت فرمایا کرتے بے تاج کے بادشاہ. کون ہے بھائی؟ جس کو یہ نماز مل گئی کون ہے بھائی؟ یہ مخلوق کا غلام نہیں بن سکتا، یہ کسی کا محتاج نہیں سوائے خالق. تو نیت کرو. سمجھ میں آ گیا؟ دوسرا نمبر بچوں والی نماز ہے، صحابہ کرام والی نماز. اور سیکھنے کا طریقہ بتا دیا. اگر ہم سیکھنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے؟ کون کہتے کہ میں نہیں کر سکتا ہوں؟ نہ کرو اور بات. نفس کے ساتھ مقابلہ ہے. سب کو چھوڑ کر کے آئے ہیں، ساتھ نہیں کے لیے سب کو چھوڑ دیا، لیکن نفس ساتھ آیا ہوا ہے، وہ بھی ساتھ نہیں لگے.